على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یہ جو تینوں مجالس ہیں ان میں جو مرکزی لفظ جو ہر بار دہرایا جا رہا ہے وہ دین ہے. توحید کو ہم نے کہا کہ یہ اساس دین ہے، اور سنت کو کہا کہ یہ معیار دین ہے، اور پھر جماعت کے بارے میں کہا کہ یہ قیام دین کی صورت ہے. تو دراصل اس میں جو مقرر لفظ آ رہا ہے وہ دین ہی ہے. اس کے بارے میں پچھلے نشست میں تھوڑی سی بات ہم نے کی تھی کہ دین کیا ہے، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے بعد میں جو کئی سارے سوال مجھے ہوئے اس نشست کے بعد بھی کہ اس میں تھوڑی سی وضاحت مزید کر دی جائے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. دین کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ دین انسان کے اندر وہ چیز ہے جس کا نام نیاز مندی ہے، عبادت گزاری ہے، کسی کے آگے نیچا ہو جانا، کسی کی بڑائی کو اور اس کی کبریائی کو تسلیم کر لینا اور اس کو اپنا آپ دے دینا، یہ دین ہے. دین کیونکہ جو لفظ ہے کسی کے آگے نیچا ہو جانا اور کسی کے لیے دل کے اندر نیاز کے اور عاجزی کے جذبات منجذب ہو جانا، یہ جو دین کی جو اصل ہے. اس کے بارے میں آپ سب سے بہتر یہی ہے کہ اس مفہوم کو چیک کرنے کے لیے آیا یہ مفہوم صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. قرآن مجید میں دین کا لفظ جو بکثرت استعمال ہوا ہے اسی کو آپ چیک کر لیجیے. اکثر جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ مثلا إِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب یہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو تب یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے ہی تب تو خالص کر دیتے ہوئے. یہاں پہ دین کیا ہے؟ دین وہی بندگی اور اطاعت اور دعا. یہاں پر خاص طور پہ دعا ہے کہ تب یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے اور کسی اور سے کوئی امید نہیں لگاتے تھے. تو اس موضوع کی بہت ساری آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. چونکہ دین عاجزی ہے اور کسی کے آگے نیچا ہو جانا ہے تو اس میں طرفین داخل ہوتی ہیں. ایک طرف آپ کسی کے آگے نیچا ہوتے ہیں تو کوئی اوپر ہوتا ہے، کوئی کسی کی بڑائی اس میں مانی جا رہی ہوتی ہے. تو جس کی بڑائی مانی جا رہی ہے اس کے حساب سے بھی یہ دین ہے. اس کے لیے دین یہ ہے کہ آپ اس کے آگے نیچا ہو جائیں. تو بڑا ہونا یہ بھی عربی کے میں دین ہی کہتے ہیں. تم فدانو، تم کسی کے ان کے نیچے ہوئے، ان کے آگے عاجز ہوئے تو وہ تم پر سوار ہو گئے اور تم پر غالب ہو گئے. تو یہ دین ہی کا مطلب ہے. اور اسی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے جب آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پیش کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تملکون بها العرب وتدین لکم العجم، اس سے تم عربوں کے بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم تمہارے زیر نگیں ہو جائیں. اب اس کے بعد دین کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ایک طریقے اور ایک نظام زندگی کے لیے بھی. تو یہ کہاں سے آ گیا؟ تو جب آپ اپنے زندگی کے لیے ایک یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس دستور کو بھی پھر دین کا کہہ دیا جاتا ہے. اس کے بعد دین کا ایک چوتھا مفہوم آتا ہے اور وہ ہے جزا. جزا یا بدلہ، مالک یوم الدین. یہاں پر دین کا مطلب بدلہ اور جزا ہے. یہ دراصل وہیں سے ملا ہے. یہ کیا ہے کہ آپ کسی کے آگے جب عاجزی اور انکساری ظاہر کرتے ہیں اور کسی کی نوکری کرتے ہیں تو وہ کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں، تو جس چیز کی چاہت کے لیے کرتے ہیں اور اس کے انجام میں کانسیکوینس کے طور پہ جو آپ کو ملتا ہے وہ بھی دین ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے اردو میں جیسے غالباً یہ پنجابی کا لفظ ہوگا، دہاڑی کا لفظ آپ کرتے ہیں کہ مزدور سارا دن دہاڑی کرتا ہے اور آخر میں اس کو دہاڑی ملتی ہے. وہ دہاڑی کرتا ہے، اس کو دہاڑی ملتی ہے. اس کی دہاڑی جو یہ اس کے لیے کرتا ہے اور وہ جو اس کے لیے کرتا ہے، دونوں کی یہ لغت میں یہ چلتا ہے. دونوں کے لیے آپ
وہ دہاڑی کا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی آپ نے میری, یہ درزی کو کہتے ہیں, آپ نے میرے کپڑے کی سلائی کر دی, تو اب جب آپ اس نے سلائی کر دی تو آپ اس کو سلائی دیتے ہیں. ایک سلائی وہ ہے جو درزی آپ کے لیے کرتا ہے, ایک سلائی وہ ہے جو آپ اس کو دیتے ہیں. یہ سلائی یا دھلائی, اس طرح کے کئی سارے لغت کے اندر, ہماری زبانوں میں بھی, صرف عربی کے اندر نہیں, یہ چلتا ہے. تو جو آپ نے دین کی صورت میں اطاعت, فرما برداری, عاجزی, انکساری, نیاز, اس صورت میں مالک الملک کو جو پیش کیا جو کہ اصل دین ہے, اس کا جو عوض ہے وہ جو اس نے آپ کو دیا تو وہ بھی دین کہلاتا ہے. اور اسی معنی میں قرآن مجید میں آتی ہے آیت یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق, یہ وہ روز ہوگا کہ اللہ ان کو ان کا دین پورے کا پورا لوٹا دے گا, پورے کا پورا, یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا پورا صلہ اور معاوضہ یہ دے دے گا. تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ بھی نیکی ہی ہے. تو دین کی اصل یہی ہے کہ یہ عاجزی ہے, یہ فرما برداری ہے, یہ نیاز مندی ہے, یہ سجدہ اور رکوع ہے, یہ کسی کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے اور اس کے آگے بچ جانا اور نیچ ہو جانا اور اس کے احکام کے آگے بالکل رام ہو جانا. تو اصل میں دین یہی ہے, اور جو کہ بندگی کا ہی ہم معنی ہے. اب ہم نے کہا تھا پہلے نشست کے اندر کہ اس کی اساس کیا ہے. اس کی اساس یہ ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہو, اس معنی کے اندر کہ اللہ کے لیے ہونے سے پہلے اس پر غیر اللہ کے حق کی نفی کر دی جائے. اس پر جو معبود بیٹھے ہیں اس پر براجمان ہو کے اور اس حق کے دعوے دار ہو کے ان سب کو بے دخل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کے مقام کی حیثیت کا تعین بھی اس کے بعد ہوتا ہے, پہلے سب کو بے دخل کر دیا جائے تو تب یہ توحید ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے انبیاء کی بات ہمیشہ لا سے شروع ہوئی ہے. وجہ کیا ہے, وہ جو عاجزی اور انکساری ہے وہ تو انسان کے اندر ہی موجود ہے, اس کو پیدا نہیں کیا جائے گا. انبیاء آ کے لوگوں کے اندر اطاعت اور بندگی پیدا نہیں کرتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے زمین کے اندر تمام کے تمام جو قدرتی وسائل ہیں وہ پہلے سے ہی موجود ہے. زمین معدنی دولت سے مالا مال ہے پہلے سے ہی. اب یہ ماہرین کا کام ہے کہ اس کو وہ برآمد کر لیں. ہاں اس میں بہت سارا کچھ ہوگا, وہ مکس ہوں گی, اس میں شرور انفس بھی ہیں جس کے بارے میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں نا, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. اسی نفس کے اندر بندگی بھی ہے, اسی نفس کے اندر خالق کی طلب اور چاہت بھی ہے, اور اس کو سجدہ کرنا بھی ہے, اور اس کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا اور اس کے آگے ماتھا رگڑنے کی ایک طلب اور چاہت, اور اس کے اندر ایک ایسی یہ ایک جذبہ ہے جو کہ موجود ہے پہلے سے. البتہ اس کے ساتھ شرور انفس بھی ہیں, اس کے ساتھ بہت ساری برائیاں بھی ہیں. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سونا جب ہوتا ہے تو وہ زمین کے اندر ہے, سونا موجود ہے, البتہ اس کو نکالنا یہ ایک کام ہے. تو پہلے یہ کر دیا کہ اس دین کی اور اس بندگی کی اور اس فرما برداری کی اور توجہ کرنا کسی بڑی ذات کی طرف, تو اس پر غیر اللہ کا حق بالکل یا اس کی نفی کر کے تو اللہ وحدہ لا شریک کو یہ مقام دینا. تو یہ پہلی بات ہے جو کہ انبیاء نے لوگوں کو بتائی. اب اس کے بعد ہماری اس نشست کی کا موضوع شروع ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رخ کرنا ہے تو وہ رخ کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کا جو ہدف ہے, جو ڈیسٹینیشن ہے, وہ تو یہی ہے کہ آپ کو اللہ وحدہ لا شریک تک پہنچنا ہے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اور اس کی بندگی کر کے اس دنیا سے جانا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ ہمالیہ سے پانی چلتا ہے, دریا بہتے ہیں, اس کی منزل ہے وہ بحر ہند, وہاں پہ اس کو پہنچنا ہے. البتہ درمیان میں اس کو کن کن وادیوں سے, کن کن پہاڑوں سے, کن کن میدانوں سے کیسے کیسے گزرنا ہے, کہاں راستہ تنگ ہو جاتا ہے, کہاں پانی گرتا ہے, کہاں برابر ہو جاتا ہے, کہاں کوئی اس میں کوئی ڈیم بننا ہے, کچھ بھی ہے. یہ ہمالیہ سے چڑھ کے چل کے اور بحر ہند تک پہنچنے کا یہ جو سارا عمل ہے اس کا ایک خاص متعین راستہ ہے.
وہ البتہ وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ اس کو ہم نے کہا ہے کہ یہ چیز آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. یہاں پر نبی کا کردار آ جاتا ہے. اس سے پہلے نبی کا کردار اس حوالے سے نہیں آتا ہے کہ بندہ ہے اور خدا ہے. یہ وسیلہ جو ہے، نبی وسیلہ بالکل اس معنی میں ہے، بلکہ اس معنی میں قطعی طور پہ ہے کہ اللہ اور انسانوں کے مابین اتصال کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نبی آئے درمیان میں اور وہ لوگوں کو ایک بات بتائے. اور یہاں پر بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ وہ بات جو اللہ کے بارے میں، حتیٰ کہ اس کی بندگی کے بارے میں انبیاء نے نہیں بتائی ہے، وہ بات چلے گی ہی نہیں، وہ بات تسلیم ہی نہیں ہوگی. بلکہ یہاں پر اسلام کے معیار اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ انبیاء نے بتائی ہے، بھئی انبیاء نے بھی اگر بتائی ہے تو اگر وہ پہلے نبی نے بتائی اس کے بعد کوئی اور نبی آ گیا ہے تو وہ بات نہیں چلے گی، یہ اس کی بات چلے گی. یہاں تک بھی نہیں ہے. اسی نبی نے اگر پہلے ایک بات بتائی تھی، اب وہ کہتا ہے کہ مجھ پر میرے مالک نے ایک نیا حکم اتار دیا ہے، تو اب یہ چلے گا. وہ حکم اس نے ہی دیا، اسی نبی نے پہنچایا، نہیں چلے گا، چلے گا ہی نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسی کی بندگی کرنی ہے نا تو جیسے بھی کر لے، کیوں بھی جیسے بھی کیوں کر لے، یہ بندگی ہوگی اس کی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. جو ہم نے حدیث سنی، محمد فرق بین الناس، بہت ہی کمال کے لفظ ہیں، انتہائی مختصر ہیں. محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم. محمد جو ہے یہ لوگوں کے درمیان لکیر ہے، حد فاصل ہیں. حق اور باطل کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب رہتی دنیا تک کے لیے. اور یہ کرائٹیریا ہے اور واحد کرائٹیریا ہیں سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اپنا جو رسول بھیجتا ہے وہ اس کو صرف اسی مقصد کے لیے بھیجتا ہے کہ لوگ اس سے پوچھیں اور اس کے پیچھے چل کے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچیں. یہ کمال کے اس میں محبت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے لیے، اور محبت کی ایک دعوت بھی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ. دیکھیے بات کہاں سے شروع کی، وہی مقصد، وہی غائب، وہی ڈیسٹینیشن. پہنچنا تو مالک تک ہے، راستہ کون دکھائے، پہنچائے کون. اتنا لمبا یہ سارے فاصلے ہیں اور ایسے درمیان میں موڑ ہیں کہ ہزارہ خلقت یہاں پر گم ہوئی ہے. اتنے ٹکریں ماری ہیں کہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ہر موقع پر تھوڑی دیر کے بعد نہایت خطرناک موڑ آتا ہے اور خدا ہی بچائے تو بچائے. یہ ہر جگہ پہ ہدایت اور ضلالت کے راستے ایسے الجھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ وہ راستہ دیتا ہے. یہ تو وہ چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اپنی دعا کے اندر، اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں کہ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اهدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک. اے اللہ تو قیامت کے روز اپنی مخلوق کے فیصلے کرنے والا ہے ان تمام امور کے بارے میں اور ان سب موضوعات کے بارے میں جن میں یہ سر پیٹتی رہی ہے اور جن میں یہ اختلاف کرتی رہی ہے. اور اے خدایا، میرے خدایا، جبریل اسرافیل کے مالک، مجھے بس اپنی ہی رحمت سے وہاں سے راستہ دے دے جہاں دنیا اختلاف، جہاں پہ کانٹے بدلتے ہیں، مختلف سوچیں، مختلف فکر، مختلف مسائل، جہاں پہ کانٹے بدلتے ہیں خدایا مجھے وہاں پر سیدھے راستے پہ چلانا. تو یہ طلب تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی طلب ہے اور مقصد بھی وہی ہے، منزل بھی وہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کی نیت پہ شک کرنے کی ہمارے پاس کوئی بنیاد بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کی منزل خدا نہیں ہے. مگر ہمیں تو جو کرائٹیریا دے دیا گیا ہے ہمارا تو فیصلہ اس پہ ہو جائے گا. بھئی اس مقصد خدا تھا یا نہیں تھا یہ تو تم جانے اور وہ جانے. البتہ جو یہ زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر ہمارے لیے جو چیز پیدا دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ محمد فرق بین الناس. فیصلے یہاں پہ ہوں گے. اور اسی وجہ سے یہ جو آیت اس کے بارے میں نے عرض کی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہاری غایت اللہ ہے، تمہاری منزل خدا ہے، اس تک پہنچنا ہے. اور اس منزل کے بغیر کیا کوئی رہ سکتا ہے؟ کیا کوئی جی سکتا ہے؟ کیا کوئی سعادت ہے کہ کسی کو خدا نہ ملے؟ کسی کو خدا کی رضامندی اور اس کی چاہت اور خوشنودی ہی نہ ملے؟ اس سے بڑی سزا تو نہیں ہو سکتی کسی کو.
کہ خدا ہی اس سے خوش نہ ہو. ظالم مطلب کن مخلوقات کو خوش کرتا رہا اور اس مالک کو خوش کرنے کا کبھی اس نے سوچا نہیں. ان کنتم تحبون اللہ, اگر اس مالک تک پہنچنا اور اس کو خوش کرنا تمہاری منزل ہے, فاتبعونی, تو میرے پیچھے چلے آؤ. سبحان اللہ, نہ کوئی موٹی لمبی بات ہے, نہ لمبے فلسفے ہیں, اور یہی تو وجہ ہے. مطلب وہ جہاں تک کوئی ایک فکری چیز ہو سکتی تھی, ایک فکری چیز ہو سکتی تھی, تو وہ قرآن آ گیا اس کے لیے. اس کے بہت لمبے چوڑے مباحث ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کائنات کی حقیقت کے بارے میں, اس کی پیدائش کے بارے میں, اس کی انجام کے بارے میں, مقاصد کے بارے میں. وہ جو کوئی فکر ہے, یہ جس کو فلسفہ بعض لوگ نام دیتے ہیں, وہ جو چیز ہے, وہ جو غذا ہے, وہ تو آ گئی ہے. اب اس کے بعد البتہ پھر بھی ایک ضرورت باقی ہے کہ کوئی چل رہا ہو اور لمبے چوڑے فلسفوں میں پڑھنے کی بجائے بس اس کا دامن پکڑے اور اس کے پیچھے چلتا خدا تک پہنچ جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر خدا تک پہنچنا ہے تو میرے پیچھے آؤ. فاتبعونی, یہ لفظ کمال کے ہیں. مطلب اتباع کا جو لفظ ہے وہ پیروی کرنا اور اطاعت کرنا, فرمانبرداری کرنا یقیناً ہے, لیکن اس کی سن دیکھیے. اتباع یہی ہے کہ جہاں کسی نے پیر رکھا آپ نے وہیں پہ پیر رکھ دیا, جہاں اس نے اگلا قدم رکھا آپ نے وہیں پہ اگلا قدم رکھ دیا, اور چلتے چلتے آپ خدا تک پہنچ گئے. ان کنتم تحبون اللہ ہے, یعنی اس سے پیاری آیت کہاں ملے گی آپ کو, کہاں اس سے اچھا کلام ملے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر خدا تک پہنچنا ہے, وہ تمہاری غایت ہے اور اس کو خوش کرنا ہے, تو میرے پیچھے چلے آؤ. یحببکم اللہ, یہاں پر تو حد ہی کر دی کہ پھر خدا تمہیں پسند کر لے گا. یعنی اگر اس نبی کے قدم پہ قدم تم رکھتے جاؤ تو خدا کے تم سے خوش ہونے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو تھوڑی دیکھنا ہے, اس نے تمہاری صحتوں کو اور جانوں کو تھوڑی دیکھنا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم, وہ تو نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اس میں جو آپ کو اب ایک راستہ چاہیے, ایک نظریہ چاہیے تھا, وہ آپ کو قرآن نے دے دیا. ایک منزل چاہیے تھی, وہ آپ کو توحید نے دے دی. اب راستہ چاہیے تو وہ ہے, اب اس کو ہم نے کہا ہے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, اور یہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں اتنے سخت پیرائے استعمال کیے ہیں, اتنے سخت پیرائے استعمال کیے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. کیونکہ خدا کی اطاعت کا بھی سارے کا سارا انحصار جو عملاً ہو جاتا ہے وہ اس شخص پہ ہوتا ہے جو خدا کی بات بتاتا ہے. کیونکہ خدا کی اطاعت اپنی مرضی سے کرنی, اپنی سوچ سے کرنی, وہ تو خدا کی اطاعت نہیں ہوگی, وہ تو آدمی کی اپنی اطاعت ہوگی. آپ اپنی اطاعت کر رہے ہیں بھئی, اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے کوئی ہو تو صحیح جو آپ کو بتائے کہ وہ کہتا کیا ہے, اس کی مرضی ہے کیا اور اس کی طلب ہے کیا, تو وہ جو شخص بتائے گا اب کل انحصار اسی پہ ہو جاتا ہے. اور یہ بہت شدید سخت پیرایا ہے اور صریح بھی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول بھیجا اس لیے, رسول اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے القاب بڑے بڑے استعمال کر دیں اور اس کے لیے نعتیں اور کچھ اور. إِلَّا لِيُطَاعَ, رسول ہوتا کس لیے, کیا بھی رسول کیا ہوتا ہے, إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, اس کی تو اطاعت کی جاتی ہے. رسول ہوتا ہی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. بھی استاد یہ نہ یہ کمال کا استاد ہے, زبردست استاد ہے, یہ اس پہ ایک لمبی تقریر بھی کی جا سکتی ہے, اس پہ کتاب بھی. استاد کا مطلب یہ ہوتا ہے جس سے پڑھا جائے. استاد تو یہ ہوتا ہے, آپ ویسے جو مرضی کہہ دیں اس کو, وہ آپ کا استاد نہیں, کسی اور کا ہوگا. آپ کا استاد تو اس وقت ہوگا جب آپ اسے پڑھیں گے, ورنہ یہ آپ نہ اس کے شاگرد ہوئے اور نہ وہ آپ کا استاد ہوا. تو اسی طریقے سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی. رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے. اتنا ہی صریح بات ہے اور اتنی ہی کھلی بات ہے, اور اس میں کوئی جھنجھٹ, کوئی وہ یہ تو یہ رسول ہے, دیکھیں نا جی یہ انسان بھی ہے اور یہ کبھی کبھی اپنے مرضی سے, اور اس کی بھی تو اپنی پرائیویٹ لائف ہے بھائی, یہی تو بات ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بس کی بات تھی کہ ایک بندے کی اس مہینے میں پرائیویٹ لائف نہیں ہے. پرائیویٹ لائف تو ہے, لیکن وہ جو پرائیویٹ لائف ہے وہ بھی دین ہے, وہ بھی شریعت ہے. اور اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ کھول کے رکھ دیا جانا, حتیٰ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اگر کوئی انبن بھی ہوئی ہے تو اس کے اندر سے شریعت برآمد ہو رہی ہے. بھئی ایک آدمی ہنستا ہے, پھول جھڑتے ہیں, شاہ صاحب شریعت اس کی مسکراہٹوں سے شریعت نکلتی ہے. وہ غصے ہو جائے, چہرہ سرخ ہو گیا, یہاں سے شریعت نکلتی ہے.
وہ راضی ہوا, اس کو وہ کچھ نہیں کہا, اس نے بھی بات ہوئی, ایک کام ہوا, وہ اس نے کچھ نہیں کہا, سبحان اللہ, کام ہو گیا, یہ بات صحیح ہے, سچی ہو گئی, یہ بات شریعت ہے. بھی ایک بندے کی خاموشی, ایک بندے کا بولنا, ایک بندے کا ہنسنا, ایک بندے کا مسکرانا, غصے ہو جانا, سب کچھ جو ہے اس سے جو شریعت ثابت ہوتی ہے. تو وہ اسی لیے کہ ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ آدمی کے لیے وہ معیار ہو کہ بھئی اگر کوئی خدا کو پسند آنے کا کوئی نمونہ ہو سکتا ہے تو بس ایسا ہے, اور اس کی تو اتباع کرنی ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ سنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حتیٰ کہ جو خطبات وغیرہ ہیں وہ تاریخ میں بہت لمبی تفصیل کے ساتھ کوئی ایسے ریکارڈ نہیں کیے ہیں. اگر آپ حدیث وغیرہ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی کچھ موروث ہوا ہے وہ سب کا سب الحمدللہ ہم اس امت کے اندر ریکارڈ میں آیا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی نشستیں, مثلا ویسے آپ تصور کر لیجیے دار ارقم میں کہیں آپ کو موقع ملا ہوتا ہے 1 منٹ اس صرف ماحول کو دیکھ لینے کا. دار ارقم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور وہ دنیا کے گوشے میں جا کے کچھ اصحاب بیٹھے ہیں اور وہاں پر لوگ ایمان پڑھ رہے ہیں. استاد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ ہمارے لیے کوئی بہت لمبی تفصیل کے ساتھ وہ چیز نہیں آئی ہے. وہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں ہمارے لیے قرآن ہی کی صورت میں دے دی گئی. جو ایمان کے جو مضامین ہیں اتنے تفصیل کے ساتھ, توحید کے جو مضامین ہیں بہت ہی تفصیل کے ساتھ, خاص طور پہ مکی صورتیں, اور آپ کو قرآن مجید کا زیادہ حصہ مکی ہی ہے. تو یہ لمبا چوڑا جو ہے وہ اکاؤنٹ آلریڈی وہ توحید کا وہ تو ہمیں دے دیا گیا قرآن سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں لمبے چوڑے فلسفے نہیں دیے گئے, حتیٰ کہ ریکارڈ تک نہیں کیے گئے. بلکہ ہوا یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا بہت ہی ایک سادہ انداز میں اور بغیر لمبے چوڑی پیچیدگیاں ڈالے اور بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کیے بغیر, بس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ ان کا قول ہے, یہ ان کا فعل ہے, یہ ان کی تقریر ہے, یہ ان کی صفات ہے, یہ ان کے اخلاق ہیں, اور بس پتہ چل گیا کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے اس بندے نے یہ کام کیا ہے, تو بس اس کے بعد پھر کوئی چیز باقی نہیں ہے, اور پھر اس کی اتباع ہے اور اس کی فرما برداری ہے. اس لیے کہ راستہ صرف یہی کھلا ہے خدا تک پہنچنے کا, اور باقی سب کے سب راستے جو ہیں وہ بند ہیں. تو یہاں سے یہ ایک معیار بنتا ہے. تو گویا وہ جو دین تھا, وہ جو انسان کے اندر وہ جو جسے وہ شاعر نے کہا کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں, وہ جو سجدے ہیں وہ انہوں نے جب باہر آنا ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس کا تعارف کرنا ہے خالق کا, وہ توحید پہ ہے, اور اس کے بعد پھر اس کے لیے آپ کو ایک فریم چاہیے, کسی فریم کے اندر رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی جو بھی شکل ہو, اس کا ایک کونا ادھر کو نکلا ہو اور یہ اس کی ایک سائڈ کسی اور طرف کو جا رہی ہو, بلکہ جو فریم ہے جو ایک سنت کے فریم کے اندر رہتے ہوئے اس کو اپنے عمل میں آگے بڑھنا ہے اور اپنی زندگی کا جو کوئی مقصد تھا وہ پورا کرنا ہے. یہاں پر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور سنت کے مفہوم کی طرف آئیں گے کہ سنت کیا مطلب ہے. سنت کا اصطلاحات کے معاملے میں کوئی علماء کے ہاں ایک بہت ہی مشہور مقولہ ہے, اور آپ بھی جانتے ہی ہوں گے, لا مشاحۃ فی الاصطلاح, کہ جہاں تک اصطلاحات کا تعلق ہے, ٹرمینالوجی کا تعلق ہے, اس میں کوئی لمبی چوڑی الجھن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس میں کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ ہے کانٹینٹ, کہ آپ جو مضمون ہے اس چیز کا اس پہ اگر اتفاق ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کو تھوڑا سا اور انداز سے بیان کرتے ہیں, اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں اور میں اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہوں. تو یہ بات درست ہے, لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اصطلاحات ایک بہت نازک چیز بھی ہے. کتنی وارداتیں اصطلاحات ہی کے ذریعے سے ہوتی ہیں, اصطلاحات ہی کے اندر نقب لگا کے بہت بڑی بڑی وارداتیں ہوتی ہیں, اور آج بھی بہت ساری وارداتیں اصطلاحات ہی کو استعمال کرتے ہوئے اور ڈسٹارٹ کرتے ہوئے ہو رہی ہیں. اور اس وجہ سے یہ ایک نازک مسئلہ بھی ہے. اگر لوگ سنت پر ہیں, اگر لوگ حق پر ہیں, حق کو جاننے والے ہیں, ان کے اپنے مابین تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر اصطلاحات میں کچھ فرق آ بھی جاتا ہے. لیکن جہاں پر معاملہ ایسا ہو کہ حق اور باطل وہاں پر الجھ رہے ہوں اور بہت سارے باطل ایجنڈا جو ہیں وہ پر تول رہے ہوں کہ کسی طریقے سے اسلام کی عمارت کا ستیہ ناش کر دیا جائے, وہاں پر البتہ سنت یہ جو اصطلاحات کا معاملہ ہے وہ بے حد نازک اور سنجیدہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو علماء سنت ہیں ان کے مابین
اگر کہیں کچھ تھوڑا بہت ہے کہ جی یہ صاحب خبر واحد جو ہے اخبار الاحاد ان کے قبول کرنے میں ان کے ہاں یہ اور یہ اور یہ شروط ہیں، اچھا دوسرے کے ہاں تھوڑی سی ایک کتنی سی بات میں اتنا سا فرق ہے، تو وہ کہیں سی بات نہیں ہے. وہ جو لوگ اہل سنت ہیں اور جو اہل حق ہیں ان کے اپنے مابین اگر کوئی تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور ان چیزوں کی طرف بہرحال ہم اس مختصر سے لیکچر میں جائیں گے بھی نہیں. اچھا یہ سنت کے بارے میں جو اصطلاحات جو تعریفات ہیں وہ تھوڑی سی پیچیدہ اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ علم شریعت جو ہے وہ اس کے آپ کو پتہ ہے کئی سارے شعبے ہیں. اچھا ہر شعبے کے اندر تھوڑی سی اصطلاح جو ہے وہ اپنے شعبے کے لیے انہوں نے اپنے انداز میں رکھی ہوتی ہے، اپنے انداز میں انہوں نے وہ اپنے استعمال کے لیے انہوں نے ایک اصطلاح کا مفہوم کیا ہوتا ہے، لیکن وہ اسی شعبے کے لیے ہوتا ہے. محدثین ہیں، مثلا محدثین کے ہاں سنت کی ایک تعریف چلتی ہے. فقہا جب آتے ہیں تو وہ سنت کی تعریف سے مختلف کرتے ہیں. جب اصولی جن کو کہتے ہیں اصولیون، یہ جو اصول فقہ کے جو علماء ہیں ان کو اصولی کہتے ہیں، تو اصولیوں کے ہاں جب سنت کی تعریف آتی ہے تو وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے محدثین کی تعریف سے. اور جب علماء عقیدہ آتے ہیں تو ان کے ہاں البتہ سنت کا ایک اور مفہوم ہے. محدثین کے ہاں کیونکہ محدثین کا کام کیا ہے، محدثین کا جو مین آبجیکٹ تھا وہ یہی تھا کہ ان کو جو کچھ ذخیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ کہیں چھوٹ نہ جائے، تو ان کو جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ انہوں نے محفوظ کر لیا. اس ساری چیز کو انہوں نے سنت کہا. تو سنت جو محدثین کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوا ہے، خواہ وہ آپ کے اقوال ہوں، خواہ وہ آپ کے افعال ہوں، اعمال ہوں، اور خواہ وہ آپ کی تقریرات ہوں کہ کوئی کام ہوا ہو اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض نہ کیا ہو، یا محدثین کہتے ہیں یا حتیٰ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہوں، اور صفات چاہے تو وہ خلقی ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ آپ نہ بہت لمبے تھے نہ چھوٹے قد کے تھے، آپ کا رنگ سفید تھا اور سرخی مائل تھا، اور آپ کی ناک اس طرح تھی اور ماتھا کھلا تھا، یہ تک وہ اس کو سنت ہی کہتے ہیں، کیونکہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا انہوں نے ریکارڈ کر لیا، انہوں نے کہا یہ سنت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے تو وہ خلقی جو کریشن سے متعلق جو صفات ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی جو صفات ہیں، وہ کہ آپ فوش کو نہیں تھے، آپ انتہائی حلیم تھے، صبر کرتے تھے، مسکراتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری کچھ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے. یہ علم حدیث کے اندر ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ محدثین کوئی فقہا کے ساتھ کوئی، یہ سب اہل سنت ہیں، یہ سب اہل حق ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو آپس میں کوئی ایسا اختلاف ہے جیسے کہ بعض کم علم لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ آج کل اس کو کرتے ہیں، اور اس پہ ہم آخر میں تھوڑا سا آئیں گے بھی. تو وہ بلکہ یہ کہ فقہا ہی، ایک فقیہ ہی جب علم حدیث پڑھے گا تو اس وقت وہ علم حدیث والی اصطلاح استعمال کرے گا. جب وہ فقہ پڑھے گا تو اس میں وہ سنت کیا وہ معنی بیان کرے گا اور وہ لے گا، کیونکہ اصطلاحات جو ہیں وہ ٹیولز ہوتے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرا سن رہا ہے، دونوں کو ایک ہی بات پتہ چلے ایک لفظ سے، تو اصطلاح دراصل اسی لیے وضع کی جاتی ہے نا. تو اس وجہ سے جب ایک فقیہ جو ہے وہ حدیث پڑھے گا تو وہ محدثین والی اصطلاح تعریف کرے گا سنت کی. جب وہ فقہ پڑھے گا تو وہ فقہ والی تعریف کرے گا. جب وہ اصول فقہ پہ بات کرے گا تو وہ کرے گا. اور جب وہ عقیدے پہ بات کرے گا تو وہ دوسری چوتھی تعریف کرے گا. تو بہرحال جو فقہا کے ہاں تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز سنت ہے جو کہ فرض نہیں ہے. تو سنت یہاں پہ فقہا کے ہاں بمقابلہ فرض، یعنی جو چیز تو فرض ہے، 5 نمازیں مثلا فرض ہے، سجدہ جو ہے وہ فرض ہے، رکوع جو ہے وہ فرض ہے یا رکن ہے، تو ان کو تو کہا کہ یہ تو سنت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ فرض کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا مثلا مغرب کے بعد، اس کو کہا کہ یہ سنت ہے. تو سنت بمقابلہ فرض. اب یہاں سے تھوڑا سا ذرا یہ بات واضح ہو جائے کہ سنت کا یہ مفہوم، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کے ہاں سنت کا یہ مفہوم ہے کہ یہ چیز سنت ہے، مطلب یہ ہے کہ فرض تو نہیں ہے. بھائی یہ جو اصطلاح ہے یہ صرف علم فقہ کے اندر استعمال ہوتی ہے. دین میں کوئی مطلق معنی سنت کا یہ نہیں ہے کہ یہ فرض نہیں ہے.
تو یہ صرف علم فقہ کے اندر اس کی ضرورت ہے کہ یہ چیز فرض نہیں ہے اور اس کو اگر کریں تو آپ کو ثواب ہوتا ہے، اور اگر چھوٹ بھی جائے کسی وقت تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. تو یہ سنت کی تعریف ہے علم فقہ کے اندر. اصولیوں کے ہاں جو علماء اصول فقہ ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ سنت بمقابلہ دیگر ادلہ شریعت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دلیل جو پکڑنی ہوتی ہے یا تو آپ کو کتاب سے پکڑنی ہوتی ہے یا سنت سے پکڑنی ہوتی ہے یا اجماع سے پکڑنی ہوتی ہے، اور یا پھر کسی وقت آپ کو قیاس سے دلیل لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک مسئلے میں بات شریعت نے کھول کے نہیں کی ہے تو البتہ کسی اور مسئلے میں کھول کے کی ہے، اسی جیسا ایک دوسرا مسئلہ ہے تو اس کو اس پر قیاس کیا جائے. تو وہ جو ادلہ شریعت ہے بمقابلہ کتاب یا اجماع یا قیاس یا استحسان وغیرہ وغیرہ، اس میں وہ کہتے ہیں اس کی دلیل سنت سے یہ ہے، اور اس کی دلیل قرآن سے یہ ہے، اور اس کی دلیل اجماع سے یہ ہے، اور اس کی دلیل قیاس سے یہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھی ایک لمیٹڈ، ایک محدود طرح تعریف ہے. یہ جو سنت کی تعریف کی جائے گی بمقابلہ قرآن، سنت بمقابلہ قرآن اور سنت بمقابلہ اجماع یا قیاس، یہ تعریف بھی صرف اس وقت کی جائے گی جب آپ اصول فقہ کا کوئی موضوع ڈسکس کرتے ہیں. البتہ مطلق طور پر کیا ہے؟ مطلق طور پر جیسا کہ ابھی ہم دیکھیں گے امام ابن تیمیہ کے بعض اقوال اور امام ابن رجب کے اور دیگر ائمہ سنت کے، تو مطلق طور پر سنت کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے وہ پورا دین، وہ پورا دین اور دین کا وہ پورا تصور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سنت ہے. فرائض بھی اس میں ہے، یعنی جو فرائض ہے وہ بھی سنت ہی میں ہے. فرائض ہے وہ بھی وہ چیز قرآن سے ثابت ہوتی ہے یا وہ چیز خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل یا قول سے ثابت ہوتی ہے، ریگارڈلیس یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سنت ہے. جو چیز صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وصول کی اور آگے امت کو ڈلیور کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سنت ہے، پورا دین. تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں مثلا امام ابن تیمیہ جو ہے ان کا ایک مشہور رسالہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ رسالہ ہے امام ابن تیمیہ کا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ولفظ السنت فی کلام السلف تتناول ولفظ السنت فی کلام السلف تتناول السنت فی العبادات وفی الاعتقادات، کہ لفظ سنت جو سلف کے ہاں چلتا تھا نا، سلف کے کلام میں جو چلتا تھا وہ اس میں عبادات بھی آتی تھیں اور اعتقادات بھی آتے تھے. اعتقادات سنت، یہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہو کہ بھائی سنت جو ہے اس کا مفہوم قبل اس کے کہ آپ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بتائیں، اور بہت اچھی بات ہے بہرحال سنت کی بات کوئی چاہے کسی چھوٹے عمل میں ہے کسی بڑے عمل میں ہے، یہ تشہد میں انگلی کھڑی کرنے کا مسئلہ ہے یا نماز میں ہاتھ اٹھانے یا نہ اٹھانے کا مسئلہ ہے، کچھ اور ہے. قبل اس کے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں سنت عقیدہ کیا ہے. سنت عقیدے میں بھی کچھ سنت ہوتی ہے بھائی، یہی ہوتی ہے. اور یہ بات ہم سلف کے کلام سے بہت زیادہ دیکھیں گے اور اس کے کچھ حوالے بھی ہم پڑھیں گے یہاں پہ. تو فرماتے ہیں کہ لفظ سنت فی کلام السلف تتناول السنت فی العبادات وفی الاعتقادات، جو لفظ سنت ہے سلف کے کلام میں جو استعمال ہوا ہے اس میں عبادات بھی آتی ہیں اور اعتقادات بھی آتی ہیں. وَإِن كَانَ كَثِيرٌ مِّمَّن صَنَّفَ فِي السُّنَّةِ يَقْصِدُونَ الْكَلَامَ فِي الْاعْتِقَادَاتِ، اگرچہ ہوا یہ ہے کہ جو بہت سارے لوگ جنہوں نے سنت کے عنوان سے تصنیفات کی ہیں انہوں نے اس میں اعتقادات ہی کو زیادہ آگے رکھا ہے، اعتقادات ہی کو زیادہ آگے رکھا ہے. وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة، کہ سنت کے یہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی استعمال ہے جیسے عبداللہ ابن مسعود اور ابی ابن کعب اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہم کا قول مشہور ہے کہ سنت میں اقتصاد اختیار کرنا، درمیانہ روی اختیار کرنا بدعت کے اندر زور لگا دینے سے بہتر ہے. سنت میں اگر آپ گزارا بھی کرتے ہیں نا، رینگ کے بھی چلتے ہیں سنت راستے پر، وہ کہیں بہتر ہے کہ آپ بدعت کے راستے پر کمال کر کے دکھا دینے والے ہیں. تو یہ جو عقیدے کے جو علماء ہیں اور بالعموم جو سلف کے اندر جو سنت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ دین مکمل طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے جس میں سب سے پہلے عقیدہ ہے. تو اس میں
جو سنت راستہ ہے اس کے اندر محنت کرنا، اور چاہے رینگ کے بھی چلنا پڑے تو اسی کے اندر چلنا، اور بدعت کے راستے کو اختیار، سنت و مقابلہ بدعت۔ تو فقہا کے ہاں کیا تھا؟ سنت و مقابلہ فرض۔ یہ اصولیوں کے ہاں کیا تھا کہ سنت و مقابلہ قرآن اور قیاس اور اجماع۔ البتہ علماء عقیدہ اور عمومی طور پر سلف کے ہاں سنت کا مفہوم کیا ہے؟ سنت و مقابلہ بدعت، سنت و مقابلہ بدعت۔ اور یہاں پر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عمر ہے، ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے ایک چیز کو سن کے، ایک بات کو سن کے، کہتا ہے یہ تو بدعت ہے، یہ انحراف ہے اسلام کے اندر، اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس وعیدیں سنا رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود دھکے دے دے کے کچھ لوگوں کو مسجد سے نکال رہے ہوئے، یہ رسول اللہ کے دین میں تم یہ کام کر رہے ہو، یا یہ عقیدہ نیا جو ہے وہ پھیلا رہے ہو۔ تو سنت و مقابلہ بدعت۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سنت کا مفہوم ہے، یہ میرے دیکھنے کی حد تک ہے، مجھے نہیں سمجھ، میرا نہیں خیال کہ آپ کا سے اتفاق کریں گے، کم از کم میں نے یہی دیکھا ہے، تقریباً یہاں پہ ناپید ہے۔ سنت بھائی، سنت یہ اعمال میں اور بعض عبادات میں یہ اذکار مسنون ہے یا نہیں مسنون، یا یہ دعا جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے، یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، یہ باتیں سر آنکھوں پہ بہت اچھی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کے اندر بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تتبع کریں، آپ زور لگا دیں تلاش کرنے میں، اور پھر زور لگا دیں اس پر عمل کرنے میں، کمال کی بات ہے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امہات المسائل دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دین دیے ہیں، جو دین کی بنیادیں دی ہیں، جہاں سے بات شروع کی ہے، جہاں پہ آپ بات ختم کرتے تھے، باطل کے ساتھ الجھنا، کفار کے بالمقابل اسلام کو پیش کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا، آپ کی آپ کی برات، آپ کی ہجرت، آپ کا جہاد، آپ کا باطل کو مٹانے کے لیے آپ کے اندر وہ جو لگن ہے، اور وہ جو آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی، اور جو آپ کے ساتھ چل پڑتا ہے وہ بیٹھنے کا نام نہیں لیتا، یہ سارا عمل کی سنت سے خارج ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ وہ فلاں مسئلے میں، فلاں بات میں، وہ فلاں خاص تفسیر کے اندر، فلاں ذکر میں، اور فلاں دعا کے فلاں لفظ میں۔ بھائی جیسے ہم نے کہا، بخدا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اندر سنت کی تلاش کا جو رجحان ہے ہم کو اس کی حوصلہ شکنی کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ البتہ ہمارا جو زور دینے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ سنت کا مفہوم کیا ہے۔ یہ دوسرا قول امام ابن رجب کا ہے، یہ تھوڑا سا اور بھی زیادہ وضاحت سے ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اگر آپ نے دیکھی ہو، امام ابن رجب نے اصل میں آپ نے سنا ہوگا، مشہور ہے، امام نووی نے وہ جو 40 احادیث لکھی ہیں، 40 نووی بہت مشہور ہے، ہر بندہ جانتا ہے، اس کی بہت سارے علماء نے شرح کی ہیں۔ البتہ جو کمال کسے کہتے ہیں کہ قلم توڑ دیا ہے تو وہ ہے امام ابن رجب حنبلی نے جامع العلوم والحکم کے عنوان سے 40 نووی کی جو ہے نا انہوں نے شرح کی ہے، ساتھ میں 10 احادیث کو انہوں نے بھی اضافہ کر دیا، 50 احادیث بنا کے کمال کی شرح کی ہے جامع العلوم والحکم۔ اس میں یہ جو پہلی حدیث آپ نے پڑھی ہوئی عباد بن ساریہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور صحابہ نے کہا یہ تو ایسا ہے جیسے رخصت ہونے والا دے رہا ہے خطبہ، آپ نے حدیث سنی لی، میں اس کو دوبارہ ذکر نہیں کروں گا۔ تو اس میں وہ حدیث کیونکہ امام نووی بھی اپنی 40 میں لے کے آئے ہیں، اور اسی کی شرح کے اندر اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو اسی حدیث کی جو شرح کی ہے امام ابن رجب نے، تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وَالسُّنَّةُ هِيَ الطَّرِيقُ الْمَسْلُوكُ، کہ سنت اس راستے کو کہا جاتا ہے کہ جس پر چلا گیا تھا قرون اولیٰ کے اندر، جس پر چلتے رہا تھا یہ پورا قافلہ، سنت اصل میں وہ ہے۔ فَيَشْمَلُ ذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَخُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ مِنَ الْاعْتِقَادَاتِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ، تو سنت اس تمام چیز کو شامل ہے جس پر کہ آپ پائے گے اور آپ کے خلفائے راشدین پائے گے، وہ اعتقادات بھی ان میں آتے ہیں، اعمال بھی آتے ہیں اور اقوال بھی آتے ہیں۔ وَهَذِهِ هِيَ السُّنَّةُ الْكَامِلَةُ، اور یہ ہے کامل سنت، یہ ہے کامل سنت، امام رجب کہتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ كَانَ السَّلَفُ قَدِيمًا لَا يُطْلِقُونَ اسم السُّنَّةِ إِلَّا عَلَى مَا يَشْمَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ، اسی وجہ سے رجب کہتے ہیں اور فضیل ابن عیاض وغیرہ سے مروی ہے سنت کا یہ مفہوم۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کثیر من العلماء المتأخرین یخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد،
ہاں یہ ہے کہ بہت سارے جو بعد کے علماء آئے، علماء سنت، علماء حق جو ہیں، انہوں نے البتہ سنت کا زیادہ اطلاق کیا عقیدہ کے اندر. اب یہ بات بھی شاید ہمیں سے بہت ساروں کے لیے نہیں ہو کہ سنت کا زیادہ اطلاق کیا ہی عقیدے پر. یہ امام رجب کہتے ہیں کیونکہ اعتقاد کا مسئلہ جو ہے، اعتقاد میں اسی راستے پر ہونا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے. سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ تو یہی ہے، سب سے زیادہ نازک تو یہی مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے سب سے زیادہ سنت کا جو اطلاق ہوا جو علماء کے ہاں، تو وہ عقیدے پر ہی تھا، کیونکہ انہا اصل الدین والمخالف فیہا علی خطر عظیم، کیونکہ جو عقیدہ ہے وہ دین کا ہی خطرے میں ہے. یہاں پر ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فینومینا امت کے اندر جو ہے وہ آیا کتاب السنہ لکھنے کا. اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری سے واقف ہوں، جو علم کی جو ہسٹری ہے، یہ امام احمد بن حنبل ان سے کچھ پہلے اور بعد کے کچھ 150-200 سال کا جو دور ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر بڑے عالم نے ایک تصنیف لکھی ہے السنہ کے نام سے، یا تھوڑا سا کوئی لفظ کوئی سابقہ یا لاحقہ ساتھ لگایا، یہ السنہ یا اصول السنہ یا اعتقاد السنہ یا اس طرح کا. تو السنہ تو بہت مشہور ہے جی. یہ میں چند نام لیتا ہوں جنہوں نے صرف اس عنوان سے ایک تصنیف چھوڑی ہے. السنہ امام احمد بن حنبل کی، السنہ امام مروزی کی، السنہ امام ابو داؤد سجستانی کی، السنہ یہ ابو بکر الحمیدی امام بخاری کے استاد ہیں، السنہ ان کی، السنہ عبداللہ ابن امام احمد بن حنبل کے بیٹے ان کی السنہ، السنہ ابن ابی حاتم الرازی، امام حاتم الرازی کی السنہ. اس کے بعد جو ہے وہ السنہ امام ضحاک ابن ابی عاصم الضحاک کی کتاب السنہ. اس کے بعد شرح السنہ، یہ امام بربہاری بہت مشہور ہے، امام احمد بن حنبل کے شاگردوں میں آتے ہیں. شرح السنہ کے عنوان سے امام بغوی کی. اچھا، اس کے بعد ایک بہت مشہور کتاب ہے، آپ نے اکثر عقیدے کی جو پہ آج کل جو بھی لٹریچر لکھا جا رہا ہے اس میں بہت زیادہ حوالے دیکھے ہوں گے، یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ امام لالکائی کی. تو یہ بے انتہا مشہور کتاب ہے. اس کے بعد امام ابن بطہ جو ہے، یہ امام احمد بن حنبل کے پوتا شاگرد کہا جا سکتا ہے ان کو، بہت مشہور ہے. یہ انہوں نے الابانۃ الصغریٰ لکھی ہے جس کا اصل نام کیا ہے؟ الشرح والابانہ علی اصول السنۃ والدیانہ. تو یہ چند ایک نام میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس کے علاوہ بہت سارے جو بڑے بڑے عالم ہیں، ہر عالم تقریباً ہر عالم آتا ہے وہ السنہ یا کتاب السنہ کے عنوان سے ایک تصنیف چھوڑتا ہے. اب ذرا تھوڑا سا دیکھیے کہ وہاں پر وہ السنہ جو ہے وہ اس کا اطلاق کن چیزوں پہ کرتے ہیں، کون سے میدان پہ زیادہ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ سننا کیا ہے. تو اب اسی وجہ سے میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہ ایک جو عام مسلمان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سنت کے حوالے سے اس کو وہی بننا ہے جو کہ سلف کے ہاں چلتا تھا، جو کہ علماء سنت جو ہے وہ بالعموم لے کے چلتے تھے. البتہ اس کی وہ جو محدود سی ہے، وہ جو اصول فقہ میں چلتا ہے سنت پر مقابلہ فرض، یا اصول فقہ میں سنت پر مقابلہ قرآن یا قیاس، وہ ایک محدود سی چیز ہے. ایک عام آدمی کا جو مائنڈ سیٹ بننا ہے، تحریکوں کی آج کیا ضرورت ہے جن کو آج اسلام کو اثر نو زندہ کرے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج اسلام کو اثر نو زندہ کرنے کا چیلنج ہے. آج اسی کہانی کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے اس امت نے اپنا آغاز کیا تھا. تو اگر وہ بات ہے تو اس وجہ سے وہی استعمال ہونا چاہیے ان تمام اصطلاحات کا جو کہ سلف کے ہاں چلتا تھا. اتنا ہی کھلا اور اتنا ہی براڈ جو ہے وہ پرسپیکٹو جو ہے وہ ہمیں بنانا پڑے گا، خاص طور پہ سنت کے حوالے سے. یہاں پہ یہ ایک اور کتاب ہے کتاب السنہ، امام ابو بکر ابن الخلال، امام خلال بہت مشہور ہیں. میں اس کے چند موضوعات آپ کے سامنے جو ابواب ہیں، چند فصول یا ابواب کے جو عنوانات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سنت جس کو وہ بمقابلہ بدعت جس کو کہتے ہیں، وہ اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے، اور کون سے میدان ہیں جس میں وہ زور لگا دیتے ہیں سنت کے بیان اور سنت کے اظہار اور سنت کی نصرت اور سنت کی اشاعت اور سنت کو غالب کرنا. تو یہ جو میدان ہے یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پر یہ لوگ کتنے کتاب، اور یہ جو میں آپ کے سامنے نمونے کے لیے پڑھوں گا امام ابن بکر الخلال سے، ان کی جو کتاب السنہ ہے، تقریباً اسی سے ملتے جلتے موضوعات آپ کو ان تمام کی تمام جو دیگر کتب سنت ہیں وہ ان میں ملیں گے. اب یہ فصول چند ایک فصول کا ذکر کرتے ہیں کہ خلافت ابو بکر.
یہ سنت ہے، سنت کے موضوعات ہے، خلافت ابو بکر اور خلفائے راشدین اربعہ کی جو ہے وہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں عشرہ مبشرہ کی، اور پھر ذکر کرتے ہیں اتباع سنہ فی تقدیم ابی بکر و عمر، کہ ابو بکر اور عمر کو مقدم جاننا یہ سنت کا مسئلہ ہے۔ یہ اہل بدعت کی جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ انہوں نے واردات کی ہے، تو یہاں یہ سنت کے موضوعات ہیں۔ پھر وہ اگلا وہ بتاتے ہیں ذکر الروافض، روافض کا ذکر، ان کا باطل ہونا، یہ موضوعات ہیں سنت کے، ذکر الروافض۔ اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں ابواب القدر، تقدیر پر ایمان، کیونکہ اس دور میں بہت سارے فتنے اسلامی عقیدے کو تقدیر کے حوالے سے تحریف زدہ کرنے کے بہت لمبے چوڑے جو شروع ہو گئے تھے، تو وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ تقدیر کے بعد میں سنت، ابواب القدر، یہ کس طرح ابواب پھر اسی میں ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں کہ الرد علی القدریہ، یہ جو قدریہ ہیں ان پر رد، اور اس پر لمبی کلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ آ جاتے ہیں ذکر المرجئہ، من ہم وکیف اضل مقالتهم، کہ مرجئہ کا ذکر، یہ جو ایمان کی تعریف سے عمل کو خارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اس نے بس پڑھ لیا کلمہ تو وہ پار ہے، تو یہ جو ہے عمل کی البتہ جو ہے وہ ایمان کے اندر شامل ہی نہیں ہے۔ تو ان کا جو ہے وہ ذکر کہ انہوں نے اسلام کی حقیقت کو کیسے مسخ کیا ہے، ذکر المرجئہ، تو اس پر وہ لمبا جو ہے وہ کلام کرتے ہیں۔ اور آگے چل کے وہ اس کے بعد جو ہے وہ ایمان میں استثناء اور زیادہ اور نقص وغیرہ یہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک پیرا جو ہے وہ ہم لیتے ہیں، یہ جو حمیدی ہے امام بخاری کے استاد، ان کی جو کتاب السنہ ہے اس کا جو پہلا پیرا ہے، صرف آپ ذرا وہ پڑھ لیجئے، پہلا پیرا، وہ اس میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو لفظ لکھتے ہیں، اس زمانے میں جو کتابیں لکھی جاتی تھی، یہ مقدمہ پریفیس وغیرہ لکھنے کا رواج بہت زیادہ نہیں تھا، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے ساتھ ہی جو لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ السنت، سنت یہ ہے ان یؤمن الرجل بالقدر خیرہ و شرہ، کہ آدمی تقدیر پر ایمان لائے، اس کی جو خیر بھی ہے اس میں جو شر بھی ہے۔ اور یہ آگے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ پھر دوسرا کہتے ہیں ان الایمان قول و عمل، اور سنت یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ ایمان قول بھی ہے اور ایمان عمل بھی ہے۔ تھوڑی سی چند جملے کرتے ہیں۔ اگلی لائن کہتے ہیں والترحم علی اصحاب محمد، اور سنت یہ ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت طلب کی جائے اللہ تعالیٰ سے، اور ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی جائیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کو حق تسلیم کرنا، یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ والقول ان الرحمن علی العرش استوى، یہ تسلیم کرنا کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا ہے، یہ سنت کے اندر وہ لے کے آتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وَأَلَّا نَقُولَ كَمَا قَالَتِ الْخَوَارِجُ مَنْ أَصَابَ كَبِيرَةً فَقَدْ كَفَرَ، اور یہ کہنا کہ یہ کہ خوارج کی طرح جو کبائر کے ارتکاب پر لوگوں کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، اس چیز سے بچنا یہ سنت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَلَا تَكْفِيرَ بِشَيْءٍ مِنَ الذُّنُوبِ، ذنوب کی بنیاد پر، گناہوں کی بنیاد پر تکفیر نہ کرنا جو ہے یہ سنت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز لا کے یہ موضوعات ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا نمونہ دینا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اتنا لمبا جو پورا لائبریری کے اندر ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنتا ہے کتب السنہ کے حوالے سے، اور چند ایک میں نے نام بھی یہ دیے، تو ان کتابوں کے اندر جو سنت ہے وہاں پر آپ کو یہ جو نماز کے کچھ مسائل ہیں وہ نہیں ملیں گے، سنت کے عنوان سے یہ مسائل آپ کو نہیں ملیں گے وہاں پہ، نماز کے، کچھ روزے کے، وہ یا تو اگر آپ کو تفصیل چاہیے ان کی بہت ایک سسٹمیٹک انداز میں بیان ہوئے ہیں، وہ آپ کو کتب فقہ میں ملیں گے، فقہ کی کتب میں ملیں گے، اور اگر آپ کو ان کی جو بنیادیں چاہیے تو وہ آپ کو حدیث کی کتب میں ملیں گے۔ البتہ السنہ کے عنوان سے یہ ایک چیپٹر ہی الگ ہے جس میں حدیث بھی آتی ہے، جس میں قرآن بھی آتا ہے، لیکن سب سے پہلے اعتقاد آتا ہے، سب سے پہلے وہ تصور دین آتا ہے درست، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا اور پھر آگے اس کے بعد اگلی نسلوں کو منتقل کر لیا پوری امانت کے ساتھ اور نہایت دیانت کے ساتھ اور عرض ریزی کے ساتھ۔ تو وہ چیز جو ہے، وہ جو لیگیسی ہے، اس چیز کو دراصل سنت کہا جاتا ہے۔ یہ اعمال کے اندر سنتوں کا جو ہے وہ تتبع کرنا، یہ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے، اور اگر آپ اس تصور کو لے لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کا ایک ایسا تصور ملتا ہے کہ جو نہایت جامع اور معنی ہے اور بہت ہی ایک بنیادی سی ایک تبدیلی لے کے آتا ہے آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے معاشرے میں بھی. اب جیسا کہ ہم نے کہا کہ جو تحریکوں کا جو موضوع ہونا چاہیے سنت کے حوالے سے، داعیوں کا یہاں پہ جو موضوع ہونا چاہیے سنت کے حوالے سے، تو وہ وہی ہے جو کہ بمقابلہ بدعت ہے، جو کہ ایک اسلام کے اندر جو نئے تصورات آ رہے ہیں یا آتے رہے ہیں ان کو رد کرنا اور اسلام کی اصل حقیقت کو بچانا. تو یہ جو ہے مطلب یہاں پر وہ پچھلی بار ہم نے عرض کی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ توحید اساس دین ہے تو اس کا لازمی مطلب اور خود بخود اس کے اندر جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ شرک کے ساتھ آپ کی پھر ایک جنگ ہونی چاہیے، ورنہ توحید ہے نہیں. توحید کا یہ تصور ہے نہیں ہے کہ آپ اپنی ذاتی زندگی کے اندر کوئی چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی ہوں ان میں بھی یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. البتہ جو دین کی اتنی موٹی موٹی چیزیں ہیں اور بنیادیں ہیں ان میں تو ایک چیز کی حقیقت ہی تب کھلتی ہے جب اس کے ضد سے آپ کی برات ہو اور آپ کی اس سے دوری ہو اور آپ کی اس سے علیحدگی ہو اور آپ کا اس کے ساتھ ایک مارکا ہو اور کم از کم بھی آپ کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو. جیسے ہم نے کہا کہ عام طور پہ بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ شرک کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ شرک کے خلاف کیا کرتے ہیں. تو اہل توحید ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ توحید کو اپنی ذاتی زندگی کے اندر تسلیم کرتے ہیں. اہل توحید ہونا یہ ہے کہ آپ کی شرک سے برات ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تعارف آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہوتا ہے یا یہ کہ بیشتر جگہوں پہ قرآن مجید میں ہوتا ہے وہ آخر میں پہلے کہیں پہ ضرور اس بات کا ذکر ہوگا لم یکن من المشرکین ما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. تو ابراہیم کا تعارف پورا ہوتا نہیں ہے کہ جی وہ خدا کو مانتا تھا اور ایک خدا کو پوچھتا تھا. بھائی یہ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف نہیں ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کا تو شاید ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کا تعارف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک خدا کو پوچھتا تھا. ابراہیم باطل خداؤں کا انکار کرتا تھا اور پھر وہ خدا کو بھی پوچھتا تھا. یہ جو بیت اللہ جہاں پہ جا کے ہم حج کرتے ہیں، ابھی کتنے لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے، اس گھر پہ جا کے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے نام زندہ کیا ہے. یہ اس گھر کو جن ہاتھوں نے بنایا ہے ان ہاتھوں نے ہی اس سے چند سال پیشتر ایک ہتھوڑا ایک تیشہ پکڑا ہوا تھا، وہ ایک بت خانہ گرانے والے ہاتھ نے یہ بیت اللہ تعمیر کیا تھا. اس کے بعد اس کی وہ حیثیت بنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے یہ گھر کہ ایک ایسے ہاتھ نے بنایا ہے کہ جس نے وہ پہلے وہ توڑا ہے. تو لا الہ وہ عراق کے اندر کہہ کے آئے تھے، اب جو الا اللہ جو ہے انہوں نے اس کا ایک تسلسل جو ہے وہ پورا کیا. تو جب توحید کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ توحید آپ کی مکمل نہیں ہے، توحید آپ کی جان اس میں آتی ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت اور اس کا کوئی رخ بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ توحید سے متصادم جو چیزیں ہیں ان کا انکار نہیں کرتے اور ان سے برات آپ کی واضح نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے اب جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ سنت کا دراصل تو تصور جو کہ سلف کے کلام میں وہ ہے ہی وہ کہ جو بمقابلہ بدعت ہے، تو یہاں پر آپ کو متبع سنت اس وقت صحیح معنوں میں تسلیم کیا جائے گا جب آپ کی بدعت سے برات ہو، جب آپ بدعت سے جو ہے وہ دور ہوں. اور یہ بات جو ہے یہ بات ابن ساری رضی اللہ عنہ نے وہ جو حدیث ہے اسی کے اندر وہ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کا جو مفہوم دیا ہے نا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ایک دوسری حدیث ہے جو کہ ہم نے یہاں پر نہیں دی اور جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. وہ اس میں کتاب اللہ و سنتی ہے، وہ ایک اور کانٹیکسٹ ہے اور کتاب اللہ و سنتی کی بھی استدلال کرنے کے لیے دلیل لینے کے لیے کیا چیز ہمیں چاہیے. البتہ یہ جو حدیث ہے ارباد ابن ساریہ کی کہ جی آپ جو آ رہے ہیں رخصت ہو رہے ہیں ہم کیا کریں، ہمیں کوئی عہد دے کے جائیے، تو وہاں پہ وہ کیا کریں، یہاں پہ آپ نے کتاب کا ذکر نہیں کیا ہے. اس وجہ سے نہیں معاملہ کہ کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سنت کا وہ مفہوم دیا ہے جس میں کتاب خود بخود شامل ہے. کتاب کی اتباع جو ہے اور کتاب کی وہ حیثیت اس کے اندر خود بخود موجود ہے. تو یہاں پہ ارباد ابن ساریہ والی حدیث میں یہی کہا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
اچھا پھر اتنی بات پہ ختم نہیں کی ہے، اس پہ بات ختم نہیں کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا عین وہ مفہوم دینا چاہ رہے ہیں یہاں پہ جو کہ بعد ازاں علماء سلف نے پھر باقاعدہ طور پہ لیا اور ہمیں پہنچایا. تو اسی حدیث میں پھر آخر میں کیا لفظ آتے ہیں؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار رہنا، بچ کے رہنا محدثات سے، جو دین میں نئی ایجاد شدہ چیزیں ہیں. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ آ جانا پڑے گا ہمیں کہ پھر بدعت کیا ہے. وہی مسئلہ ہے، جب سنت کا مفہوم بہت زیادہ محدود ہو گیا تو ظاہری بات ہے کہ بدعت کا مفہوم بھی بہت زیادہ محدود ہو جائے گا. بدعت پہ بھی پھر یہی ہے کہ چند ایک اعمال میں بدعت یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں نماز میں 2 سجدوں کے درمیان، یہ جو پچھلے سال آپ پڑھتے تھے وہ تو ضعیف نکل آئی ہے، تو اب آپ دوسری دعا پڑھیں وہ تو غلط ہے. وہ یہ بدعت کا یہ جو تصور ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یا کسی نے ایک عمل ایسا جاری کر دیا ہوا ہے، اس کے خیال میں یہ کوئی اچھا عمل ہے، اس کی دلیل عمومیات سے ملتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاص طریقے یا اس خاص وقت پہ اس عمل کا کیا ہونا ثابت نہیں ہے، اور یقیناً ایسی چیز بدعت ہے. تو یہ کل مفہوم ہے بدعت کا. نماز کے بعض چیزوں میں، یہ بعض دعاؤں میں، بعض اذکار میں، اذان کے اوقات میں کچھ چیزیں اگر ایڈیشنز ہو گئی ہیں تو اس حوالے سے یہ بدعت ہے، اور اس کے خلاف کل جنگ ہے، اور اس کے ہی یہی بدعت ہے. تو اب ذرا تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے کہ بدعت جو ہے، جو عام طور پہ وہ جو علماء سلف جس پہ کلام کرتے ہیں وہ بدعت کیا ہے. جب بھی وہ بدعت کا ذکر کرتے ہیں وہ کرتے ہیں رافضہ. یہ جو اصحاب رسول اللہ کو گالی دینا اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے نا، دین اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اصحاب رسول اللہ سے برات کی جائے. تو یہ وہ روافض کا ذکر کرتے ہیں، وہ خوارج کا ذکر کرتے ہیں، وہ مرجیہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ معتزلہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ قدریہ اور جبریہ اور جہمیہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ امام احمد ابن حنبل اور اس کے بعد کی کچھ ادوار کی بات ہے. بعد میں لوگ آئے یہ جو قبر پرست ہیں، جو قبروں پہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، انہوں نے ان کا ذکر کیا کہ اسلام میں ہر وہ ایڈیشن جو کہ انحراف ہے، واضح واضح انحراف ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے سنت کے مفہوم میں زیادہ زور علماء سلف کے ہاں تصور دین پر ہے، اور دین کی جو بنیادی عقائد ہیں اور جو اساسی امور ہیں ان کے اندر این اس چیز کا تتبع کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملی. تو جہاں سنت میں وہ میدان ہے ان کے آگے، تو بدعت کے حوالے سے بھی وہی ہے جنہوں نے دین کی اساسیات کے اندر ڈسٹورشن کی، جنہوں نے دین کی اساسیات کے اندر کرپشن کی، اللہ تعالیٰ کے تصور کے بارے میں، آخرت کے تصور کے بارے میں، قدر کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اور عبادت کے بارے میں یا غیر اللہ کو پکارنے کے حوالے سے، جنہوں نے ایسی بہت بنیادی اشیاء کے اندر جو کوئی تبدیلیاں کر دی اور دین کے اندر کوئی نئے ایڈیشن جو ہیں وہ رائج کر دیے. تو بدعت کا بھی اصل تصور آپ پڑھ لیجیے، یہ کتاب سنت جو ہے نا، یہ فلاں کی فلاں امام کی، یہ کتب سنت ہی آپ پڑھ لیجیے، وہاں سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا تھوڑا سا. اور اندازہ تو ضرور کر لینا چاہیے کہ جب وہ بدعت کہتے ہیں تو ان کا مفہوم کیا ہوتا ہے. وہ چند یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کے پیچھے لمبے جو ہے وہ درس دینا اور لیکچر دینا، یہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہوگا، لیکن ان کا جو کل زور تھا اور ان کا جو سارے کا سارا جو ایک مشن تھا بدعت کی بے کنی کے حوالے سے، تو وہ دین کی بہت ہی بنیادی اشیاء کے اندر جو تحریف ہوئی ہے تو وہ ان کے اندر تھا. اب یہاں پہ تھوڑی سی ہمیں وہ دیکھنا ہوگا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کتب سنت میں وہ جو بہت ساری بدعات کا ذکر کریں گے، یہ تو خیر طبی قدرتی سی بات ہے کہ وہ اس دور کی بدعات کے اور اس دور کی گمراہیوں کے حوالے سے کریں گے. اور اس سے بعض لوگ تنگ نظری میں یہ مفہوم لے لیتے ہیں کہ آج بھی انہی موضوعات کو اتنا ہی بیان کیا جائے. مثلا امام احمد بن حنبل کی آپ کتاب السنہ دیکھیں تو خلق قرآن کے مسئلے پر بہت زیادہ زور دیا ہے. کس وجہ سے؟ اگر یہ دین کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زور دے دیتے. یہ سب کے سب مسائل یہ سنت کی تطبیق اور سنت کا اطلاق ہے کہ اس روح کو اپنے دور کے اندر اور اپنی دور کی گمراہیوں کے روبرو زندہ کیا جائے. یہ ہے سنت. تو انہوں نے خلق قرآن کا مسئلہ بہت زیادہ ذکر کیا، تقریر کا مسئلہ بہت زیادہ ذکر کیا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس دور کی گمراہیاں تھیں. تو بعد میں اگر کچھ اور گمراہیاں آئی ہیں اور امت کے اندر کچھ اور اضافے ہوئے ہیں، اسلام کے نئے ایڈیشنز. بدعت کیا ہے بنیادی طور پر؟ بدعت یہ ہے اسلام کا ایک وہ ایڈیشن
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نہیں ملتا، وہ ایسا ایڈیشن اسلام کا وہ بدعت ہے، اور اس کے ساتھ جنگ ہے ہر اس بندے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام کے آخرت میں نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور پار لگنا چاہتا ہے، اس کی جنگ ہوگی اپنے زمانے کی بدعات سے اور ان تمام تصورات سے جو اسلام کو تحریف زدہ کر رہے ہیں۔ وہ نہیں دیکھے گا یہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں اور میرے بارے میں یہ کیا کہیں گے، یہ سبحان اللہ بدعت کے ساتھ ابھی تک تمہاری جنگ نہیں، اسلام قائم کرنا ہے اور شریعت نافذ کرنی ہے۔ یعنی کیا بدعت کی بے خونی شریعت کا قیام نہیں ہے؟ بدعت کی اسلام کے اندر اساسی انحرافات جو ہیں ان کی بے خونی، یہ شریعت کا قیام نہیں، یہ دین کا قیام کیا مطلب ہے؟ وہ چند کچھ اسلام کی کچھ سزائیں ہیں، یہ اسلام کی کچھ اقتصادیات ہیں، صرف ان کو حکومتی سطح پہ قائم کر دینا سمجھتے ہو؟ یہ احمد ابن حنبل جب کوڑے کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے، تو وہ دین کو قائم کرے، وہ دین کا قیام ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ موضوع اگلی بار کہے کہ قیام دین کے بارے میں ہی تصور جو ہے وہ کیا درست ہے۔ تو آپ شریعت کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک کبھی بدعات کے ساتھ جنگ ہونا آپ کا ہے وہ ایک واقعہ نہیں ہے، دنیا آپ کو اس حوالے سے نہیں جانتی ہے۔ شرک کے خلاف بات کرنا جو ہے وہ آواز اٹھانا وہ یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تو آپ بدعات کے خلاف ہی جب نہیں ہے تو دراصل یہ ہے کہ دین کے جو بہت اساسی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے یہاں پر آپ کے یہاں کچھ کمی جو ہے وہ رہ گئی ہے، تو اس کو آپ کو درست کرنا ہوگا کہ آپ توحید کی اساس پر آ جائیں اور پھر راستہ جو ہے وہ سنت کا، اور جس طریقے سے توحید کے ماں سوا عقائد سے آپ کی جنگ ہے تو یہاں سنت کے ماں سوا راستوں سے آپ کی جنگ ہے۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ بہرحال یہ سنت کی جو تطبیق ہے اپنے دور کی گمراہیوں کے حوالے سے، تو ظاہر اس میں ہر دور کا لہجہ مختلف ہوگا، لازماً ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں بعض اہل علم نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو یہ ارتداد کا جو فتنہ آیا تھا شاید وہ اس سے زیادہ بڑا ہو، شاید اس سے زیادہ بڑا ہو جتنا بڑا فتنہ یہ جو تراجم جو ہوئے تھے یونانی فلسفے کے جو تراجم ہوئے تھے، اور اس کے بعد الہیات کے اندر وہ جو اسلام کا ایک خالص تصور تھا اس کے اندر وہ آلائشیں ہوئی تھیں اور وہ وقت کا فیشن بن گیا تھا اور بہت سارے اہل علم بہہ گئے تھے۔ مامون خود بہت بڑا عالم تھا، وقت کا خلیفہ، وہ اس میں بہہ گیا تھا، بچا نہیں تھا کوئی۔ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت امام احمد ابن حنبل کھڑے نہ ہوتے تو لوگ دیکھتے یہ شاید اس سے بھی بڑا فتنہ نکلتا۔ ارتداد جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قبائل عرب نے کیا تو اس سے بھی بڑا تھا۔ یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو انحراف آیا تھا یہ فلسفے کا، اور جس کے نتیجے میں انکار صفات ہوا اور تعویل ہوئی اور قرآن کا مسئلہ کھڑا ہوا، اور اس وقت کے اہل سنت نے وہ کمال کی قربانیاں دے دے کے جیلیں اور کوڑے سہ کر جو ہے وہ اس حقیقت، اس صاف ستھری اجلی نکھری حقیقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی، اس امت نے اس پر اپنی گرفت جو ہے وہ بہرحال نہیں چھوڑی۔ یہ ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہوں نے اس کو بچا لیا، اور یہ کمال کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہایت صاف ستھری اجلی صورت جو ہے بندگی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی وہ پیش کرے، عقیدے سے لے کے عبادت تک ہر چیز میں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو امام احمد ابن حنبل یہ اس طرح کے ائمہ کھڑے ہوئے تو یہ انحراف آیا تھا کب؟ جب کچھ دیگر افکار اسلام کے اندر ترجمہ کر کے آئے تھے۔ یہاں پر تھوڑا سی غور یہ کیجیے کہ وہ جو تصورات آئے تھے، باطل تصورات اسلام کے اندر مکس ہونے کے لیے اور اسلام کی صورت کو بگاڑنے اور مسخ کرنے کے لیے، وہ تصورات تھے کہ اسلام فاتح تھا، اسلام غالب تھا، اسلام جو ہے وہ تمام کے تمام اقوام پر بالا تھا، اور اس بالا تری کے ہوتے ہوئے ان گمراہیوں نے اور ان باطل فلسفوں نے اتنا راستہ بنا لیا تھا کہ اتنے سارے عالم اور اتنے سارے بڑے بڑے دماغ جو ہیں وہ سب کے سب بہہ گئے تھے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج تو امت مغلوب ہے، آج تو یعنی اسلام فاتح تھا تو بدعت کے ساتھ جنگ کرنا پڑی، اسلام فاتح تھا تو اجنبی اور بدیسی اور پرائے اور باہر کے افکار کے درمیان ان کے راستے میں دیوار کھڑی کرنے پہ اتنی قربانیوں کی ضرورت پڑی آپ کو کہ جب آپ اقوام کے ساتھ مکس ہوئے اس کی قیمت دینا پڑی آپ کو۔ وہ ضروری تو تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ آپ کو پوری دنیا میں جانا ہے، لیکن اس کی ایک قیمت تھی، ہزاروں اور طریقوں سے بھی آپ نے وہ قیمت دی، لیکن اس صورت میں بھی آپ کو وہ قیمت دینا پڑی کہ آپ کے بہت سارے دماغ اس سے متاثر ہوتے ہیں
اور اس کو بدعت کہا کہ یہ بدعت ہے، اسلام کے اندر انحراف ہے، اور وہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہ ہے وہ دین۔ تو بھائی اگر وہ اس وقت یہ ہے کہ جب آپ غالب تھے اور دین قائم تھا، تو اس وقت ان افکار نے اس طریقے سے راستہ بنایا۔ اب جو 200 سال سے استعمار آیا ہے، اور استعمار اپنے کالج بھی لے کے آیا ہے، اپنی یونیورسٹیز بھی لے کے آیا ہے، وہ اپنی ساری لائبریریز بھی اٹھا کے لے آیا ہے، اور دھڑا دھڑ اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، اور بہت کچھ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بیٹھے ہیں، اور وہی تو سسٹم ہے۔ یہ جو یونیورسٹیز میں تاکہ اسلامیات پڑھنے کا، اسلامیات، مجھے معاف کیجیے گا اگر میں بات کوئی زیادہ سخت کر رہا ہوں، اسلامیات تک پڑھنے کا یہ جو منہج ہے، یہ کس نے رائج کیا ہوا؟ یہ بنیادی طور پر یہ جو ایک طریقہ ہے، یہ نسلاً بعد نسلاً چلتا آ رہا ہے، یہ کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، یہ اسلامیات پڑھنے کا جو منہج ہے، کیا یہ مستشرقین نے نہیں وضع کیا تھا؟ ابتدا میں کس نے وضع کیا تھا؟ کون آیا تھا یہاں پہ؟ یہ اورینٹل کالج اور یہ اورینٹلسٹ جو ہیں، انہوں نے بنایا تھا یہ سسٹم۔ یہ وہ سسٹم نہیں ہے دین، اللہ کے دین کو پڑھنے کا، کہ جس کے اندر سے حق کھڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر باطل پست ہوتا ہے، جس کے اندر سنت جو ہے وہ غالب ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز نہیں ہے، وہ سسٹم نہیں ہے۔ آپ کو اچھا خاصا سوچنا پڑے گا۔ تو بھی اگر فاتحین کو یہ چیلنج پیش تھا، تو مفتوحین کو تو کیا چیلنج پیش نہیں ہوگا۔ تو آج وہ دور ہے کہ جہاں پہ آدمی کو اپنے دین کے بارے میں نہایت جو ہے وہ فکر ہونی چاہیے، فکر مند ہو جانا چاہیے، اور انتہائی محتاط ہونا چاہیے۔ آپ کیا لے رہے ہیں دین کے نام پر، اور آپ کے بچے کیا لے رہے ہیں دین کے نام پر۔ تو اس حوالے سے، اور یہ اس چیز کو بھی نظر انداز مت کیجیے کہ علماء آج کے دور کے جو علماء سنت ہیں، اس طریقے سے پرانے زمانے میں انہوں نے یہ مرجیہ اور قدریہ اور جہمیہ اور معتزلہ کو جو ہے وہ ان بدعات میں شمار کیا تھا کہ جو کہ بالکل دلالت ہیں اور اسلام کے راستے کے ساتھ کھلا انحراف ہیں۔ ویسے وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں سیکولرزم، نیشنلزم، اور یہ اسی طریقے سے اور اس نے جو جدید افکار ہیں، یہ بھی جب جن چیزوں کا اسلام میں چلن کیا جائے گا، جب یہ اسلام میں اس چیز کو قبول کر لیا جائے گا کہ یہ بھی اسلام ہے جس کے اندر یہ چل سکتا ہے، اور یہ کرتے ہوئے بھی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو باقاعدہ طور پہ بدعت میں شامل کرتے ہیں۔ بھی اگر وہ فلسفہ جو اغریق تھا، جو فلسفہ یونان تھا، وہ اس زمانے میں آیا تھا، تو اس وقت تو انہوں نے بدعت کا نام دے دیا۔ اس وجہ سے کہ آج ہمارے علماء سوئے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ یہ جب اسلام میں آ رہا ہے، مسلمان معاشروں میں آ رہا ہے، اسلام کے نام سے آ رہا ہے، اسلام کا یہ باقاعدہ ایک ماڈل ہے، یہ ماڈل ہے کہ آپ یہ مسجدیں ہیں، یہ ٹی وی آپ کے لیے جو ہے یہ تلاوت کر دیتا ہے، اور یہ سارا کچھ آپ کے لیے موجود ہے، تو ٹھیک ہے آپ عبادت کیجیے۔ پرسوں ہی کالم میں جناب یہ کہتے ہیں اسلام، کہاں گورنمنٹ نے کسی نے وہ کہ کبھی کسی کے پیچھے پڑی ہو کہ تو نے نماز کیوں پڑھی، کسی کے پیچھے پڑی ہو کہ تو روزہ کیوں رکھ پڑی، واقعہ کیا اسلام یہ وہ چیز ہے جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے۔ تو اس وجہ سے آج کو بہت زیادہ فکر مند ہو جانا اس کے بارے میں، اور اپنے اس تصور دین کو عین خالص کر لینا، اور سنت کے حوالے سے کہ بھی آپ کا عقیدہ ہی سنت نہیں ہے۔ آپ امام پہ سوچیے بھی تھوڑی دیر کے بعد، پہلے یہ کہ آپ کا جو تصور دین ہے وہی کیا۔ ہم نے جیسے کہا کہ سنت ہم اسی کو ظاہر ہے کہ لیتے ہیں جو کہ ہمیں صحابہ نے منتقل کر کے دی، اور جس طریقے سے صحابہ نے سنت کو سمجھا اور سنت کو اپلائی کیا، وہ بھی ہمارے لیے باقاعدہ طور پر ایک بنیاد ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا کے طور پر ہمارے لیے معیار ہیں، تو صحابی مقتدی کے طور پر ہمارے لیے معیار ہیں۔ اور اگر کتاب اور سنت کے فہم کے اندر، ان کے اس کے سمجھنے کے عمل میں کوئی تھوڑا بہت اختلاف رائے ہوا ہے ان کے درمیان، عبداللہ ابن عباس طلاق کے اس مسئلے میں یہ فتویٰ دیتے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول ہے، اور عبداللہ ابن زبیر جمعہ زوال سے پہلے کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، تو کیا اس مسئلے پر مارکہ آرائی ہو سکتی ہے کہ جناب دیکھیں یہ سنت ہے اور وہ اس کے خلاف کر رہا ہے؟ یہ سنت جو ہے اس کے فہم میں، یہاں تک کہ بعض اوقات سنت کی کچھ نصوص کے ریکارڈ کرنے کے حوالے سے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حدیث پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے، امام شافعی کے نزدیک پہنچتی ہے، یا وائس ورسا، تو کیا اس مسئلے پر بھی مارکے کھڑے کیے جا سکتے ہیں؟ صحابہ سے ہی یہ ملتا ہے سنت کے فہم کے اندر اگر کوئی ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کے اندر امام ابن تیمیہ نے بھی واضح کیا ہے کہ اصول دین کے اندر صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، صحابہ کے جو معتمد شاگرد تھے تابعین، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے۔
اتباع تابعین کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. جو دین کی جو بنیادیں ہیں، جو اساسی عقائد ہیں اور جو دین کے مسلمات ہیں، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے. کچھ فروع کے اندر اور کچھ جزیات کے اندر صحابہ سے لے کر پھر تابعین اور پھر اتباع تابعین کے مابین کوئی جزوی اختلاف ہوا ہے، تو اس اختلاف کو قبول کرنا بھی صحابہ ہی کا منہج ہے. اور سنت کی اتباع کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر اس کے فہم میں کوئی جزوی اور کسی خاص محدود دائرے کے اندر، اصول دین کے اندر نہیں، اگر کوئی اختلاف ہوا ہے تو اس کو بھی قبول کرنا یہ صحابہ ہی کا طریقہ ہے، جس کے بعد شواہد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے مل جاتے ہیں. وہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس کی وضاحت کریں. تو یہ جو عمل چلا، عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول، عبداللہ ابن عباس کا یہ قول، عبداللہ ابن عمر کا یہ قول، خاص فقہی معاملات میں، اور یہ میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں فقہی معاملات میں، تو وہ جو تسلسل چلا بعد میں یہ بنتا یہ مدارس بنتے گئے جن کو آپ اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں، مکاتب فکر، جو کہ آج زیادہ تر مذاہب اربعہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو یہ جو مذاہب اربعہ ہے، یہ حنفی اسکول آف تھاٹ، مالکی، شافعی یا حنبلی، یا اس کے علاوہ پھر ظاہریہ یا اہل الحدیث بالعموم، یہ تمام کے تمام اسی کتاب اور سنت کے فہم کا ہی عمل ہے، اور اسی فہم کے ہی مختلف موڈز یا مختلف اسلوب ہیں جن کو مجموعی طور پر امت کے اندر قبول کیا گیا ہے. اور یہ اسی چیز کا تسلسل ہے جو عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر کے مابین اگر کچھ جزوی فقہی مسائل کے اندر کوئی اختلاف ہوئے تو یہ اسی قبیل سے اور اسی نوع سے ہی ہے. اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ علماء جن کو ہم نے کہا نا کہ انہوں نے، ہر عالم آیا ہے بڑا امام، اس نے ایک کتاب السنہ تالیف کی ہے اور اس میں اس نے سنت کی بنیادیں اور اساسیں ہمارے لیے وضع کر دی ہیں. تو ان کو آپ دیکھیں تو کوئی اس طریقے سے نہیں ہے کہ جناب یہ شافعیت کے خلاف اس نے تحریک چلا دی ہو، حنفیت کے خلاف اس نے تحریک چلا دی ہو، لوگوں کو مالکیت سے توبہ کرواتے پھر. یعنی اتنا حیران کن ہے میرے لیے کہ کئی بار سنتا ہوں اس نے یہ تعارف قرآن، یہ صاحب جو ہے یہ حنفیت سے تائب ہو گیا. حنفیت سے تائب، لفظ تائب کیا مطلب؟ معاذ اللہ بدکاری کرتا تھا کیا؟ تو یہ خود ایک بدعت ہے، یہ دین کے اندر خود ایک، وہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. تابعین صرف جس چیز پہ یہ جو سارے کے سارے ائمہ سنت ہیں جن کی ہم نے بہت ساری لمبی لسٹ کا نام بھی دیا، ان میں بہت زیادہ جو مشہور ہے سنت کی ترجمانی کرنے میں امام ابن تیمیہ بہت بڑا نام ہے. تو امام ابن تیمیہ ہے یا ان کے بعد کے ابن قیم ہے یا ابن کثیر ہے یا ابن حجر الاسقلانی ہے یا ابن رجب ہے، یہ جتنے کے جتنے جو سنت کے معروف ترجمان ہیں، ان لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کیا ہے تو وہ یہ کہ مذاہب اربعہ کو قبول کرنے کے عمل میں تعصب کو آنے نہ دیا جائے، تعصب اختیار نہ کیا جائے. اور یہ جیسے وہ دوسری طرف جو ہے وہ تعصب فلانت ربنا عدد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، ریت کے ذرات اتنی لعنت ہو اس شخص پر ہمارے رب کی جو ابو حنیفہ کا قول رد کر دے. کیا بھی مطلب شافعی، مالک، احمد ابن حنبل سے بھی، اور تو ابو یوسف اور محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد، انہوں نے بہت سارے چیزوں میں اقوال رد کیے. یہ کس کی حیثیت ہے کہ اس پر لعنت ہو، وہ ملعون ٹھہرے جو اس کا قول رد کر دے؟ یہ تو محمد رسول اللہ کی حیثیت ہے. تو ان کا وہ تصور کہ جس میں وہ مطلقاً مقتدا ہو جائیں اور اس کے علاوہ کوئی چیز تصور تک کی نہ ہو، تو یہ نہیں. اختلاف کے لیے گنجائش رکھیں. آپ یہ کہیں کہ میں نے یا اس عالم یا اس امام نے جس کے علم پر مجھے اعتماد ہے، اس نے کتاب اور سنت سے اس مسئلے کو اس طریقے سے سمجھا ہے، اور اگر کسی نے مختلف طریقے سے سمجھا ہے اہل سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اس کی زیادہ وضاحت کسی اور ہی موقع پہ کی جا سکتی ہے، اہل سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی نے اور طریقے سے سمجھا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کو تو اس کے پیچھے میں لٹ لے کے نہ پڑھوں. یہ تعصب ہے، یہ فرقہ واریت ہے کہ فقہی مسائل کے اندر کتاب اور سنت کو سمجھنے کے عمل میں ائمہ نے اگر کوئی اختلاف کیا ہے تو اس کو اکوموڈیٹ نہ کیا جائے اور اس کو برداشت نہ کیا جائے، اور دوسری رائے رکھنے کا حق دوسروں کے لیے ختم کر دیا جائے، جو میں نے سمجھا یا جو میرے امام نے سمجھا. یہ چیز غلط ہے. اس چیز کی تو بہت زیادہ نفی کی ہے، اس چیز کا رد کیا ہے ابن تیمیہ نے اور ان سے پہلے اور ان کے بعد کیا ہے امام سنت نے. تو وہ جو اتباع سنت کے حوالے سے فقہی امور میں جو اتباع سنت کے حوالے سے ہے تو وہ یہیں تک ہے کہ آپ بالکل آپ چلیے ان ائمہ کے پیچھے، ان مذاہب کو اختیار کیجیے، تعصب مت کیجیے، دوسرے مذہب کو بھی رہنے کا حق جو ہے وہ دیجیے، اور ہو سکتا ہے حق ان کے پاس ہو. البتہ آپ یہ سمجھیں کہ مجھے یا میرے معتمد صاحب علم کو یہ بات اس طریقے سے سمجھ آئی. تو جہاں تک تو فقہیات کا معاملہ ہے، مذاہب اربعہ کو اکوموڈیٹ کرنا، بلکہ اس کے ساتھ
اہل ظاہر یا اہل الحدیث وغیرہ ان سب کو کرنا اور اکوموڈیٹ کرنا، یہ اس مسئلے میں یہ اتباع سنت کے حوالے سے محاذ کھڑے کرنا اور جنگیں کھڑی کرنا اور اس پر جو ہے وہ فتوحات جو ہے اور وہ جھنڈے گاڑنے کی کوشش کرنا، جو کہ بر صغیر کا ایک نہایت بدنما فینومینا پچھلے 100 سال سے چلا آ رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر وہ سنت کی جو تصور ہے اسی کا جو محور ہے بنیادی، اس کو شفٹ کر کے لے کے جانا دین کی اساسیات پہ، یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے یہاں پر کہ وہاں پر آپ جائیے اور ایک تصور. تو ہم جو دین سنت کا جو تصور دے رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پیچھے سلف تک جوڑ دے گا، ایک جو تاریخی عمل ہے وہ آ جائے گا، اور جو بڑی بڑی بدعات ہیں اس کے خلاف یہ جنگ کروائے گا، اور آپ کے زمانے کی وہ بدعات جو کہ باہر سے آئی ہیں، وہ بدیسی ہیں اور اہل کفر سے آ کے تو وہ اسلام کا رنگ ڈال رہی ہیں، اس کے سامنے امت کو کھڑا کر دے گا اور ان بدعات کو اسلام کے اندر نہیں آنے دے گا. جو پرانے بدعات ان کو بھی رد کیا جائے گا، جو جدید بدعات ہیں ان کو بھی رد کر دیا جائے گا. اور البتہ یہ کہ اہل سنت کے اندر جو ایک اختلاف مذاہب اختلاف رائے، اس کو بھی اکوموڈیٹ کرتے ہوئے ایک بہت بڑی صف بنائے گا جو مل کے یہاں پر باطل کو ہلائے گی. اہل سنت پر چلنے والے، اور اگر سنت کے فہم میں جزوی اختلاف ہے تو اس کو بھی لے کے ساتھ اور برداشت کر کے تو چلنے والے. تو یہاں پہ اہل توحید کی صفیں بننی، اہل توحید ہے، فقہی طور پہ وہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کے سب جو ہیں وہ متبعین سنت ہیں. تو جو فہم کے اندر غلطی بھی ہے تو وہ معاف ہے، غلطی بھی جو ہے ایک عالم کی یا ایک مجتہد کی تو وہ معاف ہے. اور آپ کو تو ظاہر ہے کہ خود لینا ہی نہیں ہے، آپ کو تو عالم مجتہد کے ہی ذریعے دین کو سمجھنا ہے. تو اگر آپ نے کسی کے علم پہ اعتماد کیا ہے اور اس کو غلطی لگی ہے تو آپ کو بھی انشاءاللہ وہ غلطی معاف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پکڑے گا کہ آپ نے وہ تمام کے تمام علوم جن کو حاصل کرنے کے بعد ہی آپ وہ اجتہاد کر سکتے تھے یا وہ مسئلہ دین کا استعمال کر سکتے، کیوں نہیں کیا. تو وہاں پہ جو غلطی ہے وہ بھول چوک وہ سب انشاءاللہ وہ معاف ہے. تو یہ جو اتباع سنت کا یہ جو حوالہ ہے بر صغیر میں خاص طور پہ جو کہ چلتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ علاج طلب ہے اور اس پر بھی چند کلمات کہہ دینا ضروری تھا. قل قل اللہ وسلم. کی آئینی حیثیت پہ بات کی ہے تو اصل میں ایک تو اس میں جیسے وراثت العقیدہ ہونا یا عقیدہ توحید کا مضبوط ہونا، اس کی تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس میں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بیت ال میں جو مسلم امت کا تصور ہے، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے خاص کر بر صغیر کے اندر، انڈو پاک کے اندر، کہ یہاں جو مسالک کا جو معاملہ ہے کتنا چھیڑو نہ چھوڑو والا معاملہ ہونا چاہیے بنیادی طور پہ. لیکن یہاں یہ ہے کہ اتنا متشدد رویہ اپنایا جاتا ہے بعض چیزوں میں، چاہے اتباع سنت کے حوالے سے ہے چاہے عقائد کے حوالے سے. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ اس میں جیسے جن لوگوں نے کام کیا ہے، جیسے ابھی آپ کی طرف سے بڑی متوازن فکر آئی ہے، تو جن لوگوں نے کام کیا، سید ابو اعلیٰ محمودی رحمۃ اللہ ہے، اس میں امام نصر البنا ہے، اس میں سید قطب شہید ہے، ابھی بھی علامہ یوسف القرضاوی صاحب ہے، اور بے شمار حضرات ہیں جو اس پہ بہت کام کیا ہے. میری یہ تھا کہ اس پہ ذرا آپ تھوڑا سا اس پہ بھی وضاحت کریں کہ یہ جو قرآن و سنت کی صحیح معنوں میں تشریح جنہوں نے کی ہے اعتدال کے ساتھ اور توازن کے ساتھ، تو قرآن و سنت کی اس تشریح کو جن لوگوں نے بیان کیا ہے، عمل یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس کے بارے میں ذرا آپ تھوڑی سی وضاحت کریں. وہ تو کلیئر ہے، اس پہ تو جتنا زور دیا جائے اتنا کم ہے کہ جو اہل علم نے جو بیان کر دیا ہے جو اب اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. البتہ جس مسئلے کو آپ نے ٹچ کیا ہے وہ بہت زیادہ بنیادی سا مسئلہ ہے، اور وہ یہاں کا ایک ایسی الجھن ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کم از کم مجھے اس مسئلے کو تھوڑا سا ذرا ایک ڈھب پہ لانے کے لیے ایک خاصا وقت چاہیے، کم از کم ایک لیکچر ہونا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی علمی بنیاد ہونی چاہیے کہ جو بنیادی مسلمات ہیں جن پر اختلاف کو مسلمان معاشرے کے اندر اور مسلمان امت کے اندر برداشت نہیں کیا جائے گا، وہ اختلاف نہیں کرنے دیا جائے گا. اور اگر وہ اسلام کے نام پر وہ اختلاف کرتا ہے اور وہ کوئی دوسری رائے یا کوئی دوسری فکر یا کوئی دوسرا ازم لے کے آتا ہے تو اس کے خلاف پوری امت کو یک آواز کیا جائے گا.
اور دوسری طرف آپ کو وہ دائرہ بھی پوری طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اختلاف کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے. اس میں بھائی آپ کی یہ رائے ہے، البتہ میری یہ رائے ہے، میں اس کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں، آپ بے شک دوسری رائے پہ عمل کیجیے، ہو سکتا ہے میں صحیح ہوں، ہو سکتا ہے آپ غلط، آپ صحیح ہوں. تو یہ ایک اور دائرہ ہے جو کہ اسلام کی بنیادوں اور اسلام کی مسلمات میں نہیں آتا ہے، کیونکہ جو اسلام کی مسلمات ہیں، جو عقیدے کے جو صاحب ابھی کہہ بھی رہے تھے کہ انہوں نے یہ بات سمجھی ہے میری گفتگو سے، تو اس میں کون سی کمپرومائزنگ تھی، اس میں کون سا یہ مفاہمت، اور اس میں کون سا کہ نہ چھیڑو نہ چھوڑو، یہ کون سی آیت ہے، حدیث ہے، یہ نہ چھیڑو نہ چھوڑو، مطلب اتنا زیادہ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کہیں آگے ہے، کہیں قرآن میں یا حدیث میں بھائی انبیاء کیوں آتے تھے نہ چھیڑو نہ چھوڑو، تو انبیاء کیوں آتے تھے، فارغ کر دیں نا انبیاء کو، تو وہ تو آتے اس لیے چھیڑنے کے لیے تو آتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں یہ چھوڑنا پڑے گا اور میرے پیچھے آنا پڑے گا، یہ وہ جس پہ تم ہو وہ باطل ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، اور اس پہ فیصلے ہونے، اور اس پہ آسمان بھی دخل اندازی کرے گا، قریب عذاب بھی ہے. تو یہ بات ہوتی ہے، ورنہ انبیاء کا نہ چھیڑو نہ چھوڑو کو تو مسئلہ ہی یہ ہے کہ انبیاء تو فارغ ہو گیا، انبیاء کو تو فارغ کر دیا آپ نے. تو آپ کے پاس ایک ایسا متوازن جو ہے وہ بنیاد ہونی چاہیے کہ وہ ایریاز کلیئر ہوں جو کہ کمپرومائز ان پہ نہیں ہوگا، مفاہمت سے بالا تر ہے، اور اس میں آپ لڑیں گے بھی، اور وہ ایریاز بھی کلیئر ہوں جس میں لڑائی جو کرے گی اس کو بھی آپ بٹھا لیں، خاموش ہو جو یہ مسئلہ لڑائی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ مفاہمت کا ہے، اور اس میں تعدد رائے چلے گا. تو اگر یہ آپ کے پاس ایک بنیاد آ جاتی ہے ہمارے آج کے تحریکی نوجوان کے ہاتھ میں، حقیقت یہ ہے کہ وہ باطل کا خلا کمل کر دے گا یہاں پہ، اور امت کی ایک صف بن سکتی ہے. یہاں پر جب بھی صف بننے لگتی ہے تبھی یہ اس طرح کے کتنے سارے ایشو، چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہے وہ سب کو پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کو پتہ نہیں کس مسئلے پہ گرم ہونا ہے اور کس مسئلے پہ بڑے مسکرا کے چیز کو برداشت کرنا ہے. تو جس چیز کو ہم اصل میں اصول سنت کہتے ہیں، یہ ہم جو ہے وہ صرف ایپیٹائزر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس سیریز کے اندر. ہماری خواہش یہی ہوگی کہ ان موضوعات کو زیادہ آگے بڑھایا جائے، زیادہ تفصیل میں جا کے دیکھا جائے. جس چیز کو ہم نے اصل میں اصول سنت کہا ہے وہ اسی چیز کا بیان ہے کہ کن چیزوں میں آپ کو لال پیلا ہونا ہے اور مفاہمت سے بالا تر رکھنا ہے مسئلے کو، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اور ان مسائل کے اندر اتنا فراغ سے نہ رکھنا ہے کہ مسئلہ کوئی نہیں. اور یہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے نا کہ آپ اختلاف کو بالکل ہی پابندی لگا دیں، اور یہ بھی بالکل ممکن نہیں ہے کہ آپ اختلاف کی کھلی چھٹی دے دیں کہ ہر مسئلہ ہر روز چیلنج ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اصول سنت کا بیان اتنی بڑی ضرورت ہے بر صغیر کی کہ ہمارا وہ جو دنگل ہے نا 100 سال سے جو چل رہا ہے، اور ایک ایسی الجھن ہے کہ اس میں سے نکلنے کا کوئی، جب صفیں باطل کے خلاف جب تک نہیں بنے گی یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا، اور اس میں کچھ گند آپ کو صاف کرنا پڑے گا. کچھ جو ملبہ پڑا ہوا ہے ہمارے بر صغیر کے جو فکری رجحانات کے اوپر، وہ تھوڑا سا ہٹا کے وہاں پر وہ سنت کا سٹف جو ہے وہ بھرنا پڑے گا. انشاءاللہ یہ کچھ محنت کا کام ہے. اگر کوئی ہمت کے والے لوگ آ جاتے ہیں چند سال میں، میرا خیال ہے کہ وہ یہاں پہ پڑھا لکھا رجحان اتنا ہو چکا ہے کہ شاید وہ معاملہ بدل دیں. البتہ صف بنانے کے لیے یہ بہت زیادہ ایک ضروری بات ہوگی، ورنہ آپ ایک ایسی چیز پہ کھڑے ہیں جس کو کسی آدمی کو بھی ہلا سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے جو آپ کے دشمن ہیں وہ آپ کی کمزوریوں کو آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کس جگہ پہ کیا جو ہے وہ دیا سلائی جلا کے تو ایک چھوٹی سی جو ہے وہ کر کے تو کتنا بڑا الاؤ جو ہے وہ دہکایا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہم ان موضوعات کو لے کے چل رہے ہیں. حقیقت اتنے اہم موضوع ہے یہ کہ اصول سنت جو ہے ہمارے لوگوں کو واضح ہو جائیں اور ان پر یہ کلیئر ہو جائے کہ وہ جو متوازن ترین طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کا وہ کیا ہے. صرف درخواست یہ ہوگی کہ اگر سوالات موضوع سے متعلق ہوں تو ہمارے لیے زیادہ ممکن ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نظر بنا کے آتا ہے اس موضوع سے متعلق یہاں پہ اس پہ بات ہوگی. تو میری یہ درخواست ہوگی کہ انہی سوالات کو یہاں پہ لے کے آیا جائے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے. تو جزاک اللہ خیر. اس پہ کسی اور کی بات. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ سنت جو ہے وہ علماء سلف کے ہاں، ہمارے اسلاف کے ہاں وہ عقیدے کے گرد زیادہ اس کی بحث کرتے ہیں عقیدے کے حوالے سے. تو اب عقیدے سے انحراف جو ہے اور اسلام کی بنیادی عقائد سے انحراف میں ارتداد بھی شامل ہے، اور ارتداد آپ نے فرمایا کہ سنت سے انحراف بدعت ہے. اب ارتداد اور بدعت میں ہم ڈسکریمنیشن کس طرح کریں گے کہ یہ بدعت، یہ مطلب یہ تو علماء کام ہے کو بتائیں گے یہ مرتد ہے یا یہ بدعت ہے، لیکن ہم کس طرح ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ یہ ارتداد ہے اور یہ بدعت ہے، یا دونوں؟ ایسا ہے کہ بدعت جو ہے وہ اس کو
آج سے نہیں، شروع سے ہی علماء نے موٹی موٹی جو اس کی تقسیم کی ہے تو وہ یہ کہ بدعت مکفرہ اور بدعت غیر مکفرہ. وہ بدعت جو انسان کو یعنی اتنی سنگین ہے کہ اس کا کانٹینٹ ہی کفر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ شرک ہے، تو وہ بدعت اس حوالے سے ہے کہ وہ اسلام کا چولا اپنا رہی ہے، اسلام کا بھیس دھار رہی ہے، اور لوگوں کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ ایسا بندہ جو ہے وہ اس چیز پر یا اس عقیدے پر رہتے ہوئے بھی مسلمان ہوتا ہے. تو اسلام کے اندر ایک تو اس حوالے سے بدعت ہے، اور اس حوالے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے یا شرک ہے تو وہ شرک اور کفر ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے پرانے سے شروع سے ہی بدعت کو مکفرہ اور غیر مکفرہ میں تقسیم کیا کہ عمومی طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مرجیہ کی بدعت ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ غیر مکفرہ ہے، اور یہ جو جہمیہ کی بدعت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مکفرہ ہے. اور یہ پرانی بدعت کی بات کر رہا ہوں، امام احمد بن حنبل تک کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک روافض اور خوارج کا تعلق ہے تو علماء جو ہیں وہ تابعین اور اتباع تابعین کے جو دور کے علماء ہیں ان کے مابین اختلاف رہا ہے، کچھ نے ان کو تکفیر کی ہے، کچھ نے ان کی تکفیر نہیں کی ہے. تو اس وجہ سے اس مسئلے کو بڑھانا چڑھانا نہیں چاہیے. اگر کوئی تکفیر کرتا ہے تو لٹ پیچھے لٹ لے کے بڑھ جائے، یہ کیا کرتا ہے بھی ہمارے سلف میں سے تھا ایک گروہ تو کرتا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو بھی اس کے پیچھے لٹ لے کے نہیں پڑھا جاتا. ہمارے سلف میں سے ایک فریق رہا ہے جو تکفیر نہیں کرتا رہا ہے، اور اگر آپ کو کسی کی بھی دلیل پر زیادہ اعتماد ہے تو آپ اس کو فالو کر لیں. البتہ یہ کہ اس کی پریسیڈنٹ موجود ہے، اس کی نظیر ہمارے یہاں پہلے سے موجود ہے. تو بدعت مکفرہ اور غیر مکفرہ کی تقسیم کو اگر آپ لے لیں تو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. قائمہ اربع کی تقلید کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک عمومی رویہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی ایک امام کی تقلید کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اسی امام کی ہی فالو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ جو ہے کسی اور امام کی بات کو نہیں مان سکتے. اس کے حوالے سے بس یہی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تعصب ہے یہ غلط ہے. بات صرف اتنی ہے کہ آپ کو دین جو ہے وہ اہل علم پر اعتماد کرتے ہوئے لینا ہے، اہل علم کی تحقیق پر آپ کو اعتماد کرنا ہے. تو اس کی بے شمار صورتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ایک ہی مذہب سے لے لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مختلف اہل علم سے رجوع کریں، یا آپ کی ہمت پہ ہے یا آپ کو جو اویلیبل سچویشن ہے اس پہ ہے. تو اس پہ صرف ایک ہی کا دینا، یعنی جو شریعت میں وہ اتنا ہے کہ آپ کو اہل علم سے دین لینا ہے. اگر آپ کے پاس وہ سارے کے سارے ٹولز نہیں ہیں جن سے آپ مسائل کو استنباط بھی کر سکتے ہیں اور ترجیح بھی دے سکتے ہیں تو آپ خود یہ کام نہ کریں بلکہ اہل علم سے لیں. تو اہل علم پر اعتماد کرنا یہ صحیح ہے، اس پر کوئی وہ نہیں ہے. اس کے لیے لفظ آپ تقلید کہیں کچھ کہیں یہ بالکل بات کی بات ہے. اور جیسے ہم نے کہا کہ یہ اصطلاحات میں کوئی وہ قلقل نہیں ہے، کچھ بھی کہہ لیں، کانٹینٹ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. تو اہل علم کی طرف رجوع کرنا دین کے فہم کے لیے یہ چیز مقرر ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اس کا ایک ہی صورت کو فرض ٹھہرا دینا اور اس کے علاوہ تمام صورتوں کو نفی کر دینا مطلب یہ صحیح نہیں ہے. یہی وہ تعصب ہے جو کہ غلط ہے.